وہ عمرہ کے 10 دن مکمل کر کے اپنے ملک واپس لوٹنے کی تیاری میں تھا۔ ان 10 دنوں کے دورانیہ میں اس نے گھر کے کسی بھی فرد سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ اس کا فون سوئچ آف تھا۔ وہ اپنا سارا دھیان عبادت میں لگانا چاہتا تھا۔ اس کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں جا سکا تھا، عالیہ بیگم بھی نہیں۔ جون ہی اس نے فون آن کیا، کالز کا تانتا لگ گیا۔ گھر والوں کی کالز اٹینڈ کر کے فارغ بھی نہ ہوا تھا کہ آفس کے کلیگز مبارکباد دینا شروع ہو گئے۔ اس سے قبل کہ وہ مجبورہ 2 فون دوبارہ آف کر دیتا، اسکرین پر نادر کا نمبر جگمگایا۔ اس کے لبوں پر میٹھی مسکراہٹ رنگ گئی۔ ایک عرصے سے یار کی خبر نہیں ملی تھی۔ السلام علیکم، ہیلو سر، کیا آپ انڈیا کے لیے نکل رہے ہیں؟ نہیں نادر، ابھی ایئرپورٹ کے لیے نکلنے میں چند گھنٹے رہتے ہیں۔ تم سناؤ، ابھی فون کیوں؟ کیا کو پرابلم ہو ہے؟ وہ متفکر ہوا۔ نادر کا لہجہ حسب سابق نہیں تھا۔ کو پرابلم نہیں ہے سر، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا کہ آپ کے انڈیا پہنچنے تک کا ویٹ کر لوں، خبر ہی کچھ ایسی تھی۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ شاہ زر کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سر، دائی ماں کو ہوش آ گیا ہے۔ آپ کی دائیں رنگ لائیں سر، وہ حویلی جا چکی ہیں میڈم کے پاس۔ نادر بولا، فرت جوش سے اس کی آواز میں لرزش تھی۔ دوسری طرف فون تھامے اس شخص سے، اس کی بیوی سے کوما سے باہر آئے، عورت سے کسی قسم کی جذباتی وابستگی نہ ہونے کے باوجود وہ خوش تھا۔ جانے کیوں؟ وہ نہایت ہی پروفیشنل آدمی تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ آج سے قبل وہ کسی کلائنٹ کے لیے اس قدر خوش نہیں ہوا تھا۔ جانے یہ لوگ کون تھے جو ہر کسی کو خود سے وابستہ کر لیتے تھے، خود کا گرویدہ بناتے تھے؟ اسے لگا اس سے سننے میں غلطی ہوئی۔ کیا کہا تم نے داما؟ وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پایا۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا، سردائی ماں ہوش میں آ چکی ہیں، نادر نے کہا۔ تبھی مقدس شہر کی فضا میں اذان کی صدا بلند ہونا شروع ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے کمرے کی کھڑکی سے خانہ کعبہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے پہلے خانہ کعبہ اور پھر آسمان کی سمت دیکھا۔ کیا گناہ گاروں کی دعائیں بھی یوں قبول ہو جاتی ہیں؟ ابھی ابھی تو اس کا عمرہ پایہ تکمیل تک پہنچا تھا، اتنے جلدی اس کی دعا قبول ہو گئی تھی؟ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ یہ خبر سنانے کا بہت شکریہ نادر، اللہ تم کو اس کا اجر دے۔ اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ کچھ بھی کہنے سننے کی حالت میں نہیں تھا۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا، مگر وہ رہا تھا بچوں کی طرح بلک بلک کر گھٹنوں پر بیٹھے۔ اسقدر گناہ گار ہوتے ہوئے، اسقدر خطا کار ہوتے ہوئے خدا نے اس کی دعا سن لی تھی۔ بے شک وہ رحیم ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اس پاک سر زمین کو الوداع کہنے سے قبل اسے شکرانے کی نماز ادا کرنی تھی۔ دائی ماں کو واپس پالینے کی خوشی میں وہ فراموش کر بیٹھا، اس نے اور بھی دائیں مانگی تھی۔ اس کی توبہ سچی تھی، اس کی ساری دائیں قبول ہوتی، ساری دائیں۔ گناہوں سے ہمیں رغبت نہ تھی، مگر یارب تری نگاہ کرم کو بھی منہ دکھانا تھا۔ استس دائی ماں کا ساتھ اس کے لیے رحمت کے ساتھ زحمت بن گیا تھا۔ وہ ہمہ وقت اسے کھوجتی نگاہوں سے دیکھتی رہتے۔ دن تو مصروفیت کی نظر ہو جاتا تھا، ایک رات ہی ہوتی تھی جب وہ یادوں کا صندوق کھول کر بیٹھ جاتی تھی، آنسو بہاتی تھی۔ مگر اب یہ بھی ممکن نہ تھا۔ اس کے حیدر آباد کو چھوڑ کر یہاں آ جانے کے متعلق داما نے کو سوال نہیں کیا تھا۔ میں نے اس محلے کو چھوڑ دیا ہے داما۔ وہ لوگ اس قابل نہیں تھے کہ ان کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ اب سے ہم دونوں یہیں رہیں گی، دوبارہ کبھی اس شہر کا رخ نہیں کریں گی۔ ہم بطور کرایہ دار یہاں رہیں گی، روزگار کے لیے میں نے نوکری بھی کر لی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے داما کو مطمئن کر دیا تھا۔ اس نے داما سے یہ کہا تو دیا تھا، مگر وہ خود متذبذب تھی۔ کیا حقیقتاً وہ اس شہر کا رخ دوبارہ کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ کیا اپنی بقیہ زندگی میں وہ دوبارہ کبھی افریدی ولا نہیں جانا چاہتی تھی؟ کیا وہ اس دشمن جان کا چہرہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی؟ اس کے ذہن میں گردش کرتے ہر سوال کا جواب نفی میں تھا۔ داما اس کے فیصلے سے متفق تھی۔ اس شہر نے ان کے ہمسائے کے لوگوں نے انہیں اور ان کی بیٹی کو بہت دکھ دیے تھے، ضرورت کے وقت کو ان کے کام نہ آیا تھا۔ اس شہر کو چھوڑ دینے میں ہی ان عافیت تھی۔ وہ یکسر بے خبر تھیں کہ ان کی عدم موجودگی میں ان کی چڑیا کی زندگی میں کیا کچھ ہو گزرا تھا، مگر اس کی بدلی شخصیت ان کی نگاہ سے چھپ نہ سکی تھی۔ ہمہ وقت ہنستی بولتی ان کی چڑیا کو ایک چپسی لگ گئی تھی۔ صحن میں بچھی کرسیوں پر براجمان نسیمہ چاچی اور داما شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ ابھی ابھی اسکول سے لٹی تھی۔ اپنے اور دائی ماں کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھنے سے قبل حسب عادت صحن میں زمین پر اترے کبوتروں کو دانہ ڈالنے بیٹھ گئے۔
جوڑے تو آسمانوں میں بنتے ہیں، ہم زمین والے بظاہر تو رشتے لگانے میں، شادیاں کرنے میں شامل ہوتے ہیں، مگر حقیقتاً سب کچھ تقدیر کا لیکھا جوکھا ہوتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کرے، اتفاق و محبت سے رہنے کی کوشش کرے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ مانا کہ رضیہ اور رفیق کے خاندانوں میں پرانی دشمنی تھی، مگر ان دونوں نے تو محبت کی شادی کی تھی۔ اب ماجرا یہ ہے کہ رضیہ اپنا سسرال چھوڑ کر میکے آ بیٹھی ہے۔ وہ بیچارہ اس کے گھر کے چکر کاٹ رہا ہے، اس کی منتیں کر رہا ہے۔ وہ مو کہہ رہی ہے، میں نے تو تجھے اور تیرے گھر والوں کو سبق سکھانے کے لیے شادی کی تھی۔ چند ماہ کے دورانیہ میں اس نے رفیق کے والدین کا جینا مشکل کر دیا، باوجود اس کے وہ بیچارہ سب کچھ بھلا کر اسے گھر لے جانا چاہتا ہے۔ وہ غریب اس ناگن سے محبت کر بیٹھا ہے، مگر وہ تو جیسے کان منہ لپیٹ کر بیٹھ گئے۔ بھلا بتاؤ، اپنے شوہر کو یوں رسوا کرتا ہے۔ آج کل کے بچے نکاح جیسے مقدس رشتے کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے، مذاق بنا کر رکھ دیا ہے شریعت کا۔ نسیمہ چاچی بآواز بلند کسی جاننے والے کی ازدواجی زندگی میں آئے نشیب پر تبصرہ کر رہی تھی۔ دائی ماں نسیمہ چاچی کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور تھی۔ اسے لگا جیسے بالخصوص اسے سنانے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہو، حالانکہ وہ تو اس کے ماضی سے انجان تھی، اس حقیقت سے ناواقف تھیں کہ وہ بھی کسی کی منکوہا ہے، وہ بھی اپنا گھر چھوڑ رہا ہے۔ اس لڑکی کی اور میری کہانی ایک سی ہوتے ہوئے بھی مختلف ہے۔ وہ بھی اپنے شوہر کو اپنے گھر کو چھوڑ آ تھی، اس نے بھی انتقام لینے کے لیے شادی کی تھی، مگر سب بڑا فرق تھا ہمارے شوہروں کے جذبات کا۔ اس کا شوہر اس سے محبت کرتا تھا، میرا نہیں، اور یہی فرق سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ایک محبت کرنے والے شوہر کو چھوڑ دینا، اسے تکلیف پہنچانا غیر انسانی ہے۔ میں اس گھر میں انتقام لینے کی غرض سے گئی تھی، شاہ زر کو ذلیل کرنا میرا مقصد حیات تھا۔ میرا رویہ اس کے ساتھ دشمنوں جیسا تھا، باوجود اس کے وہ مجھ سے ہمدردی جتا رہا تھا، اپنے والد کا حکم بجا لاتے ہوئے ساری زندگی میرے ساتھ گزارنے پر رضامند تھا۔ میں وہاں کیسے رہ سکتی تھی؟ میرا ضمیر مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جس گھر کو تباہ کرنے کی نیت سے میں وہاں گئی تھی، شاہ زر کی ہمدردی کا فائدہ اٹھا کر میں اسی گھر میں بس نہیں سکتی تھی۔ آفریدی ولا میں قدم رکھنے کا میرا مقصد انتقام تھا، مگر اس انتقام کے کھیل کے دوران مجھے اسی شخص سے محبت ہو جسے رقیب مان کر چلی تھی۔ میں کیا کرتی وہ ہے ہی ایسا کہ ہر دوسرا اس کی محبت میں گرفتار ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب جب محبت ہو چکی تھی تو مقابلہ کیسا؟ جن سے محبت ہوتی ہے ان سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ یوں بھی وہ بے قصور تھا، سارا قصور میرا تھا، میری جذباتیت کا تھا۔ اپنی سوچوں کے گرداب میں پھنسی زمین کے آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ تبھی ایک کبوتر ماں نے زمین سے دانے چونچ میں بھر کر گھونسلے تک پرواز بھری۔ گھونسلے میں 3 ننھے بچے تھے، باری باری بچوں کے منہ میں دانہ ڈالنے لگی۔ ممتا سے بھرے اس منظر کو دیکھ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ دائی ماں کی نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ عجیب دھوپ چھاؤں کا سا منظر تھا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور لب مسکرا رہے تھے۔ وہ ہاتھ جھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے آنسو پونچھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ غالباً وہ انجان تھی کہ اس کی آنسو اس کا چہرہ بھگو چکے ہیں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ داما کی نظروں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد داما اس کے نزدیک آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بچوں کی امتحانی پرچے چیک کر رہی تھی۔ کیا بات ہے میری بچی، تم ہمہ وقت کھو رہتی ہو، پہلے کی طرح ہنستی بولتی نہیں ہو؟ کیا کو بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی؟ مجھے بتاؤ چڑیا، تم اتنی بدل کیوں گئے ہو؟ تم تو بہت بہادر تھی۔ کیا وہ ایک حادثہ تم پر اس قدر اثر انداز ہوا ہے کہ تم پہلے والی زرمین نہیں رہی؟ دائی ماں اس کے بالوں کو سہلاتی متفکر سی گویا ہوئی۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو جھوٹ بولنے کے لیے تیار کیا۔ آج نہیں تو کل یہ وقت آنا تھا۔ اس کی شخصیت کا بدلاؤ داما سے چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے داما، میں قطعاً پریشان نہیں ہوں۔ رہی بات اس حادثہ کی تو میں اسے فراموش کر چکی ہوں۔ آپ بھی کر دیں۔ میرا یوں چپ رہنا، ضرورت کے مطابق بولنا آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا، مگر میں کیا کرتی، آپ کے چلے جانے کے بعد بات کرنے کے لیے میرے پاس کو تھا ہی نہیں۔ لہذا چپ رہنے کی عادت پڑ گئی، ہنسنے بولنے کی عادت چھوٹ گئی۔ آپ فکر نہ کریں، آپ آگ ہیں نہ، اب میں بالکل پہلے والی زرمین بن جاؤں گی۔ اس نے داما کو اپنے بازو میں بھینچ کر لاڈ سے کہا۔ وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ وہ ان سے کچھ چھپا رہی تھی، حقیقت کچھ اور تھی۔ پہلے ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ان لوٹ آنے کے بعد وہ بدل جائے گی، خوش رہنے لگے گی، مگر یہ ان کی خام خیالی ثابت ہوئی تھی۔ کچھ تھا جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، جسے وہ ان سے پوشیدہ رکھنا چاہتی تھی۔
दाई माँ को बिस्तर पर बैठा छोड़ वो गसल खाने में घुस गए। वो गसल खाने के बंद दरवाजे को देख कर रह गई। वो जानती थी वो दरवाज़ा जल्दी नहीं खुलेगा। वो जब से आती यही देख रही थी। वो गसल खाने में जाती तो देर से वापस आती। इसका चेहरा पानी से भीगा और आंखें सुर्ख हो रही होते। वो अपनी चढ़िया के लिए अजहद फिक्रमंद थी। गसल खाने में खड़ी वो लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को कंपोज कर रही थी। ऐसा पहली दफा हुआ था जब उसने अपनी दाई माँ से हकीकत को पोशीदा रखा था, उनसे झूठ बोला था। उसकी उदासी और खामोशी की वजह महज अकेलेपन की आदत नहीं थी। वो खुश रहना ही नहीं चाहती थी। इसका दिल ही नहीं चाहता था कि वो हंसे बोले। उसे खुश रहने का कोई हक नहीं था। वो खुद को सजा दे रही थी। इस शख्स का साथ क्या छोटा उसे महसूस होता था, जैसे इस दुनिया की सारी रंगीनियां खत्म हो गई, जीने की खुश रहने की वजह खत्म हो। वो उन्हें कैसे बताती कि वो पहले वाली ज़मीन कभी नहीं बन पाएगी। दाई माँ को पता चलेगा कि उनकी चढ़िया उनसे क्या कुछ छुपा कर बैठी है, अशौकत उन पर क्या गुजरेगी। वो मुंह पर पानी के छींटे मार कर गसल खाने से बाहर निकला। अस्तिस उमरा से वापस लौटते ही शाहजर ने मजनी की बाकायदा मंगनी का शोर मचा दिया था। सभी इसके अचानक मुतालिबा पर मतहीर थे। बकौल इसके वो आफरीदी वला के सोगवार माहौल में चैन चाहता है और को ज़बरदस्त तकरीब ही ये कारनामा अंजाम दे सकती है। राशिद साहब ने बिलातरदद इसकी बात मान ली थी। वो खुश थे कि उनका बेटा कुछ नॉर्मल बर्ताव कर रहा। पहले इसे पार्टियों में एंजॉय करना बहुत पसंद था, वरना ज़मीन के चले जाने के बाद से उसने तो खुद को बिज़नेस और ऑफिस के सुपुर्द कर दिया था। इसके असरार के नतीजे आज आफरीदी वला में मजनी की मंगनी का फनकशन था। आफरीदी वला को दुल्हन की तरह सजाया गया था। लान मेहमानों से भरा था। आज बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाना था कि मजनी ज़ीन की मंगीतर है। फल ब्लाक सूट में मलबूस वो मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए मेहमानों से मिल रहा था। कुछ मर्द हजरात कसदन ज़मीन का जिक्र दरमियान में लाकर राशिद साहब की तजलील करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मेहमान ख्वातीन को ये फिक्र लाहक थी कि शाहजर की दूसरी शादी कब होगी। आलिया बेगम को हदायत दी जा रही थीं कि उनकी जवान खूबसूरत सलीकामंद कनवारी बेटियां हैं। शाहजर की शादी का ख्याल दिल में हो तो उन्हें न भूले। पार्टी में ये सब होता देख मजनी का मूड बड़ी तरह खराब हुआ था। ये लोग क्या सोचकर आंटी से भा के रिश्ते की बात कर रहे हैं? क्या इन सख्ता में इतने भी मनज नहीं हैं कि किसी शादीशुदा मर्द को प्रपोजल नहीं भेजा करते? ज़मीन भा को छोड़कर गहने मरी नहीं है। वो दोनों अब भी हस्बैंड वाइफ हैं। सबसे बड़ी बात, भा इससे मोहब्बत करते हैं। भा को ज़मीन को तलाश कर घर वापस लाने पर रजामंद करने के बजाय ये लोग ज़मीन को किस्सा पारीना बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मजनी का बस नहीं चल रहा था कि उन मेहमानों को बाहर का रास्ता दिखा दे। सबका मूड ठीक करने के लिए शाहजर ने यह कदम उठाया तक, मगर तवक्को के ऐन बरक्स आफरीदी वला के मकीनों का मूड मजीद खराब हो रहा था। सूरत हाल से निमटने के लिए लाया अमल तैयार करते शाहजर का फोन गंगना उठा। बोलो नादर। वो बालाई मंजिल की सीढ़ियां चढ़ता गया हवा। सर, एक बड़ी खबर है। रमीज नाम का शख्स जो हवेली की मालिकन का रिश्तेदार है, मैडम के लिए अपना प्रपोजल लेकर शहर से अपनी फैमिली के साथ आया है। उससे कबल एक दफ़ा वो हवेली आया था। आप तो वाकिफ हैं। यह सब अनजान है कि मैडम आपके निकाह में हैं। सबकी नज़र में वो कनवारी लड़की हैं। उनके लिए रिश्ता का आना अजीब नहीं है। ऊपरी सीढ़ी पर पड़ता उसका पाँव लड़खड़ाया था। नादर की कही बात किसी बम के मानंद उसके सर पर गिरी थी। वो इसके जवाब में कुछ कह ना सका। वो सकते की कैफियत में था। खैर, अतला देना मेरा फ़र्ज था, लिहाजा मैंने आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी समझा, वरना ये सूरत हाल इतनी परेशान कन नहीं है। अगर मैडम ने सब के सामने अपने मैदूने का राज अफशा कर दिया तो बात शुरू होने से कबल ही ख़त्म हो जाएगी। शाहजर को खामोश पाकर नादर ने सिलसिला कलाम जोड़ा। वो बना देखे बता सकता था कि दूसरी तरफ फ़ोन थामे हुए शख्स को परेशानी ने आन घेरा है। वो को जवाब नहीं दे रहा था। गालिबन इस शख्स के पास कहने को कुछ था ही नहीं। फ़ोन रखो नादर, रिश्ता लेकर आने वालों के चले जाने के बाद मुझे मतला करना कि पूरा मामला क्या है। उसने राबता मुनक़ता कर दिया। मेरे खुदा, ये क्या हो रहा है? ज़मीन के लिए प्रपोजल, मेरी बीवी के लिए प्रपोजल। वो मेरी मनकुहा है। निकाह पर निकाह मुमकिन नहीं। मगर वो तो मुझे छोड़ चुकी है। अगर उसने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया तो, उसे ये प्रपोजल पसंद आ गया तो, यूं भी मैं उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता था, बना किसी जज्बाती वाबस्तगी के वो मेरे नाम से बंधी क्यों रहना चाहेगी? अगर उसने खला मांग लिया तो उसके आगे वो कुछ सोच नहीं पाया।
اس کے پیشانی عرق آلود ہو۔ اس لڑکی سے اپنا رشتہ ختم کرنے کا تصور بھی اس نے نہیں کیا تھا۔ اس نے تو اس کے لوٹے آنے کی دعائیں مانگی تھی۔ اس کی محبت کا احساس زرمین کو ہو جائے اس کا منتظر تھا۔ مگر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ ٹیرس پر چلا آیا۔ چھت پر خاموشی کا راج تھا۔ پارٹی کا شور نیچے چھوٹ گیا۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑے آسمان کی سمت دیکھ رہا تھا۔ تبھی مزنی چھت پر چلی آئی۔ بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نیچے انکل اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ کو بھی وہاں موجود ہونا چاہیے۔ مزنی اس کے قریب چلی آئی، مگر اس کا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ اضطراری انداز میں ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ اس کی رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ بھا کیا ہوا ہے؟ یو آل رائٹ، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، چلیں نیچے چلیں، اپنے کمرے میں چل کر آرام کریں۔ مزنی اس کا بازو تھام کر متفکر سے گویا ہو۔ مزنی آئے لہس و متشس سے دستبردار ہونے کا خیال بھی میرے میں دل نہیں آتا۔ خدا خواستہ کبھی ایسا موقع آئے کہ وہ مجھ سے اپنے سارے جملہ حقوق واپس مانگ لے، تب میں کیا کروں گا؟ اسوقت میں کہاں جاؤں گا؟ زندگی میں پہلی دفعہ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے گی، میں منع نہیں کر پاؤں گا، میں اسے انکار نہیں کر سکتا، اسے مایوس نہیں کر سکتا۔ اوراس کی خواہش پوری کر دینے کے نتیجے میں بالکل تہی دامہ رہ جاؤں گا۔ فضا میں کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں مرکوز کیے وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولا، کیا ہوا ہے؟ کیا زرمین نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ کیا وہ کچھ مطالبہ کر رہی ہے؟ جملہ حقوق واپس لینے سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ دیوس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ آپ میری بات کرائیں، اس سے میں اسے سمجھاؤں گی۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ اب کہ مزنی بھی بوکھلا نظر آ رہی تھی۔ مزنی نیچے آؤ۔ شاہ زر کیا کر رہے ہو یار؟ انگوٹھی پہنانے کی رسم دلہن کے بغیر کیسے ہو پائے گی میرے بھا؟ شاہ میر پہلی سیڑھی پر کھڑا دہا دے رہا تھا۔ شاہ زر نے مزنی کا ہاتھ تھاما اور نیچے چلا آیا۔ زین اور مزنی نے ایک دوسرے کو انگوٹھیاں پہنائے۔ فضا میں تالیوں کا شور گونج اٹھا۔ مزنی کی اتری شکل دیکھ زین پریشان ہوا تھا۔ اس کے استفسار پر مزنی نے کو پرابلم نہیں ہے کہہ کر اسے ٹال دیا تھا۔ انگوٹھی کی رسم پوری ہوتے ہی شاہ زر اسٹیج پر چڑھ گیا۔ مائک سنبھال کر گلا کھنکھارا، سبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ہیلو ٹو آل، At you for play your company sakta your generous gifts and warm wishes and special occasions my sisters again. I have an announcement for all you. In case you all are curious about my personal life, don't insult my father. I am responsible for all this mess. She leaves me big my faults. Don't talk with my mother about my mother. She doesn't need daughter-in-law, she has one. I am already married. Don't talk about my wife as if she is past. Distance between us is temporary. We will be together in future inshallah. I love her Sakta and going to love her for rest my life. When I first met her Sakta honestly I didn't know she was gonna be this important to me. I actually fell for her before I even realized I did. She is game changer, the kind girl that defines you what you knew about music. One day I was looking at her Sakta, I wonder how I could be so damn lucky. Don't you all dare expect I am going to love or my some other girl. The next will I will Allah and this will be our daughter. I will wait for her because honestly I don't want anyone else. I just wanted to say this to Zameen where you I love you for all that you've been and all you yet to be. I am yours, don't give myself back to me. I left the light in my heart and Sakta in case you have wanted to come back home Sakta, and you will inshallah. Miracle happens a day. I love you and see for all that I have done to you. I will be waiting here for your silence to beg for your soul to shake for your love to wake. اپنی بات ختم کر کے وہ اسٹیج سے نیچے اترا تھا۔ مجمع جیسے اس کے الفاظ کے سحر سے نکلا، لان ایک دم سے تالیوں کی گڑگڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ ہزاروں دلوں پر قدم رکھتا وہ مزنی کے قریب چلا آیا۔ محفل میں موجود تقریباً لڑکیوں کو، چاہے وہ کنواری ہوں یا شادی شدہ، اس لڑکی کی قسمت پر رشک ہوا تھا جسے اس شخص کی بیوی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ وہاں موجود ہر فرد کو اس لڑکی کے لیے اس شخص کی محبت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی الفاظ موتیوں کی مانند خالص تھے۔ اے کاش تم یہاں ہوتی زرمین، تم دیکھتی کہ تمہارا شوہر تم سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی شدت سے وہ تمہاری واپسی کا منتظر ہے، تمہیں اپنی قسمت پر ناز ہوتا، تم خدا کا شکر کرتے نہ تھکتی۔ مزنی داخلی دروازے کو عبور کرتے شاہ زر کو دیکھ کر رہ گئے۔ وہ اس کے اندورنی خلفشار سے واقف تھی۔ اسٹیج پر کھڑے اس کے بھا کے لہجے کی لرزش اور ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو اس نے محسوس کیا تھا۔ وہ ٹھیک نہیں تھا، بھلے ہی اس نے سب کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر کے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کا منتظر ہے۔
پر امید ہے کہ وہ لوٹ آئے گی، مگر اندر سے وہ خود خوف زدہ تھا۔ وہ امید و نا امیدی کے درمیان جھول رہا تھا۔ مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ سب کی داد وصول کرتا اپنے کمرے میں آ گیا اور سیدھے بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ آنکھوں کے گوشے بے ساختہ نم ہوئے تھے۔ نہیں ہے کو شکوہ اب کسی سے، بس اپنے آپ سے روٹھا ہوا ہوں۔ بظاہر خوش ہوں لیکن سچ بتاؤں میں اندر سے بہت ٹوٹا ہوا ہوں۔ اسٹس کمرے کا باہر ہو رہی چہل پہل سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کو مہمان آئے ہیں۔ آج اتوار تھا، چھٹی کا دن تھا۔ وہ کمرے میں ہی بیٹھی رہی، طبیعت بوجھل ہو رہی تھی۔ تبھی داما کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اٹھ بیٹھی، دائی ماں اس کے قریب بیٹھ گئی۔ باہر کچھ لوگ تمہارا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ لڑکا شہر میں رہتا ہے، پڑھا لکھا انجینئر ہے، خوش شکل بھی ہے۔ مجھے تو وہ بہت پسند آیا ہے۔ تمہارے لیے میں یہی چاہ رہی تھی کہ جلد از جلد تمہاری شادی کروا کے اس فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ دیکھو ہماری قسمت کتنی اچھی، اس چھوٹے سے گاؤں میں اجنبی ہوتے ہوئے بھی تمہارے لیے مناسب رشتہ آیا ہے۔ اب بس تم تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، تم لڑکے کو دیکھ لینا، وہ لوگ تمہارے منتظر ہیں۔ دائی ماں بہت خوش تھی، مسرت ان کے لہجے سے واضح تھی۔ میروں کامدار جوڑا اس کے پاس چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ سکتے کی کیفیت میں اس جوڑے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اب کون سی آزمائش اس کی منتظر تھی؟ وہ بے چینی سے کمرے کے چکر کاٹنے لگی، دماغ بالکل سن ہو گیا تھا۔ میرے خدا مجھے اس امتحان کی گھڑی سے بچا لے، کو کرشما کر دے۔ میں داما سے کیا کہوں، کیسے بتاؤں انہیں کہ میں کسی کی منکوہا ہوں؟ اس کے دل سے دا نکلی۔ وہ 5 منٹ تک ہنوز کمرے کے چکر کاٹتی رہی۔ دفاتن ایمن دروازے پر نمودار ہوئی۔ باجی آپ تیار نہیں ہو؟ جلدی کریں نا، وہ لوگ آپ ہی کا پوچھ رہے ہیں۔ وہ اپنی بات کہہ کر جن کی طرح غائب ہو گئی۔ اس گھر میں فی الوقت وہی افراتفری کا ماحول تھا جو اکثر لڑکی والوں کے گھر رشتہ آنے پر ہوتا ہے۔ مارے گھبراہٹ کے اس کا سارا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ہاں، اس کی ذہن میں اپنی ہی آواز گونجی۔ قبول ہے؟ شاہ زر کی آواز نے ذہن میں چکر لگایا۔ مجھے بیوی بیوی کہہ کر مخاطب کرنا بند کرو، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں۔ اچھا، حال ہی میں میرا نکاح کس کے ساتھ ہوا ہے؟ زرمین اس گھر کی بہو ہے، ہماری عزت ہے، ان سے ملیے ہیں میری بھابھی زرمین شاہ زر آفریدی۔ آپ مجھے نہیں جانتی لیکن میں آپ کو جانتی ہوں۔ آپ شاہ زر چاچو کی وائف ہیں، زرمین آنٹی۔ شاہ زر سے جڑا اس کا رشتہ، اس رشتہ سے جڑے سارے رشتے اسے یاد آنے لگے۔ نہیں، میں کمزور نہیں پڑ سکتی، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ داما کو میں سمجھا لوں گی، وہ نہیں جانتی کہ میں شادی شدہ ہوں۔ اس قسم کی صورت حال سے نمٹنا مجھے آنا چاہیے۔ آخر کو اپنی بقیہ زندگی شاہ زر کے نام کے ساتھ گزارنی ہے۔ وہ اپنی ساری ہمت متجمع کر باہر آتی۔ سب کی نگاہیں اس کی طرف اٹھی تھیں۔ اسے عام سے حلیے میں دیکھ دائی ماں کی پیشانی پر شیکنیں نمودار ہوتی۔ وہ داما کے پاس کرسی پر ٹک گئی۔ اپنے عین مقابل اس دن اس کی ہاتھ سے چھوٹ کر گری گرم چائے کا شکار ہوئے شخص کو دیکھ اس کی طبیعت مزید مقدر ہو گئی۔ ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو میری بچی۔ ہائے، چاند سا چہرہ ہے آپ کی بیٹی کا، یوں ہی تو نہ ہوا ہے۔ میرا بیٹا بے چین اسے اپنی دلہن بنانے کے لیے۔ اب جلدی سے ہاں کہہ کر مٹھائی کھلائیں آپ ہمیں۔ مجھے تو لڑکی انتہا سے زیادہ پسند آ ہے۔ بس شادی کی تاریخ آج ہی طے کر دیتے ہیں۔ قدر فربھی مائل جسم پر عمر کا لحاظ نہ کرتے ہوئے شوخ رنگ کا لباس میں ملبوس خاتون بالا ہی بالا سب کچھ طے کر کے بیٹھی تھی۔ انہیں تو گویا یقین تھا کہ لڑکی والوں کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں جتائے گا۔ غالبہ اپنے بیٹے پر بڑا ناز تھا، وہی بد تہذیب بیٹا جو بس اسی کے چہرے پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ اس نے بے چین ہو کر پہلو بدلا۔ اس خاتون کے اسے اپنے پاس بلانے کے باوجود وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ دائی ماں کو ان کی ہاں میں ہاں ملاتا دیکھ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ معاف کیجیے، گاں میں یہ شادی نہیں کر سکتی، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، لہذا آپ اپنے بیٹے کے لیے کو اور لڑکی ڈھونڈ لیں۔ میری داماد چند دنوں قبل ہی کوما سے باہر آئے ہیں، میں ان کی دیکھ بھال کرنا چاہتی ہوں، کچھ وقت ان کے ساتھ بتانا چاہتی ہوں، فی الحال انہیں میری ضرورت ہے۔ اس کی بات پر صحن میں استادہ ہر نفس بھونچکا رہ گیا۔ داما نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے لہجے کی لرزش کو محسوس کر سکتی تھی، گویا یہ چند جملے ادا کرنے کے لیے اس نے اپنی ساری قوت لگا دی ہو۔ اس رشتے کی خبر سنتے ہی اس کی اڑی رنگت ان کی زیرک نگاہوں سے چھپ نہ سکی تھی۔ نسیمہ، اگر رشتہ نہیں کرنا تھا تو ہمیں فون پر ہی بتا دیتے، گھر بلا کر ہمیں ذلیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
آپ کی بیٹی کی مرضی سے تو بخوبی واقف ہوں گے آپ دونوں۔ چلو بیٹا یہاں رکھ کر، اور تذلیل نہیں کرانی ہم نے ہماری۔ لڑکے کی ماں بآواز بلند کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ داما اور نسیمہ چاچی نے جون ہی معذرت کرنے کے لیے لب کھولے، وہ بول پڑی، اگر آپ کو کچھ کہنا ہی ہے تو مجھ سے کہیں۔ میرے انکار کے نتیجے آپ کو میرے بڑوں کی تذلیل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے انکار سے آپ کو تذلیل کا احساس ہوا ہے تو میں معذرت پیش کرتی ہوں۔ باقی یہاں کہنے سننے کو کچھ نہیں بچا، اس لیے اللہ حافظ۔ اس نے بڑے ادب کے ساتھ انہیں باہر کا راستہ دکھایا تھا۔ لڑکے کی ماں بڑبڑاتی ہو باہر نکل گئی۔ گھر کی چوکھٹ عبور کرنے سے قبل وہ ایک الوداعی نظر زرمین پر ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ اس کے جواب میں زرمین نے ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تھی۔ وہ ناکام و نامراد واپس لوٹ گیا۔ ان کے جاتے ہی وہ کسی سی بھی نظریں ملائے بغیر سیدھے اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ اپنی پوزیشن صاف کرنے کے لیے اپنے ذہن میں الفاظ ترتیب دینے لگی۔ کوئی ایسی وجہ ڈھونڈنے لگی جو داما کو مطمئن کر سکے۔ دائی ماں اندر آئی تھی۔ اس سے کو سوال کیے بغیر وہ غسل خانے کی سمت بڑھنے لگے، غالباً وہ اس سے خفا تھی۔ وہ غسل خانے سے باہر آئے، زرمین آنکھوں میں آنسو لیے انہیں کو دیکھ رہی تھی۔ دائی ماں وہ میں۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتی دائی ماں اس کے قریب چلی آئی۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر گویا ہو، میں تم سے خفا نہیں ہوں، تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کو یہاں بلانے سے قبل مجھے تم سے پوچھ لینا چاہیے۔ میں بس چاہتی تھی تمہارا گھر بس جائے۔ شوہر اور بچوں کی مصروفیات زندگی میں آئے گی تو تم بھی دوسری لڑکیوں کی طرح مصروف ہو جاؤ گی، تمہیں اداس رہنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، لہذا میں نے تمہیں مطلع نہیں کیا۔ مجھے یقین تھا لڑکے سے ملے بغیر دیکھے بغیر تم رشتے سے انکار کر دو گی۔ وہ بالکل تمہارے آئیڈیل جیسا تھا، جیسا تم کہا کرتی تھی کہ مردوں کو ہونا چاہیے، پڑھا لکھا باشعور شریف۔ میرا خیال تھا سامنے سے دیکھ کر شاید وہ لڑکا تمہیں پسند آ جائے اور تم ہاں کر دو۔ میں جانتی ہوں رشتے کو منع کرنے کی جو وجہ تم باہر دے کر آہو وہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ تم جانتی ہو کہ میری طبیعت کو سکون تب ملے گا جب تم اپنے گھر کی ہے و جیم الف و لت 654 گاف چھوٹی یہ جتنی خوشی مجھے تمہیں تمہارے شوہر کے ساتھ کھڑے دیکھ کر ہوگی، تم چاہے میری جتنی خدمتیں کر لو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی۔ خیر تمہیں اپنی زندگی کے فیصلے لینے کا پورا حق ہے۔ تم فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، ہم اس بارے میں اور بات نہیں کرتے۔ دائی ماں نے اس کی پیشانی چوم کر بات ختم کر دی۔ وہ خاموش بیٹھی رہ گئی۔ وہ انہیں کیسے بتاتی کہ اب وہ آئیڈیلزم پر یقین نہیں رکھتی؟ وہ سمجھ چکی تھی یہ ضروری نہیں کہ جو افراد ظاہری طور پر ہمیں شریف النفس اور باشعور نظر آتے ہیں وہ حقیقتاً اچھے ہوں، جیسے فیصل، اور وہ افراد جو ہمیں ظاہری طور پر عیاش اور آوارہ صفت نظر آتے ہیں وہ حقیقتاً برے ہوں، جیسے شاہ زر۔ اسے جان بوجھ کر سگنل توڑنے والا، نو پارکنگ زون میں قصداً گاڑی پارک کرنے والا، اسے اس کے محلے سے جبراً اٹھا کر لے جانے والا شخص پسند تھا۔ اس دنیا میں موجود ہر شخص سے زیادہ۔ آج تو داما نے میرے فیصلہ کو اہمیت دی، مگر کب تک میں ان سے حقیقت کو پوشیدہ رکھ پاؤں گی؟ حقیقت سے آگاہی کی صورت میں انہیں صدمہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور حقیقت سے ناواقف ہونے کی صورت میں وہ کب تک اپنی بیٹی جو ان کی نظر میں کنواری ہے اس کو گھر بٹھا کر رکھیں گی؟ میں تو ساری زندگی شاہزر کے نام کے ساتھ جینا چاہتی ہوں، مگر اس معاشرے میں رہتے ہوئے میں ایسا کیسے اور کب تک کر پاؤں گی؟ وہ بستر پر بیٹھی سوچتی رہ گئی۔ رمضان کے مبارک ماہ کا آخری عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ سحری سے فارغ ہو کر وہ حسب معمول لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ نادر نے پارٹی کی رات ہی کال کر کے اسے خوش خبری سنا دی تھی کہ زرمین نے رشتہ سے منع کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر اسے جتنی خوشی ہوتی، انکار کی وجہ جان کر اتنا ہی افسوس ہوا تھا۔ وہ کسی کے نکاح میں ہے، یہ بات زرمین نے سب سے پوشیدہ رکھی تھی۔ غالباً وہ اس حقیقت کو سب سے پوشیدہ ہی رکھنا چاہتی تھی۔ ایک طرف وہ اس کے لوٹ آنے کا منتظر تھا، پر امید تھا کہ اس کے دل میں زرمین کے لیے جو جذبات ہیں وہ اس تک پہنچ جائیں گے، اللہ اس کے لیے کو معجزہ کر دے گا۔ دوسری طرف اسے یاد رکھنا تو دور، اس کی محبت کو محسوس کرنا تو دور، وہ کسی کو یہ تک بتانے پر آمادہ نہیں تھی کہ وہ اس کے نکاح میں ہے۔ اگر وہ کسی کو اس کے اور میرے درمیان رشتے کی حقیقت سے آگاہ نہیں کرنا چاہتی، میں اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، تو اس نے رشتے سے انکار کیوں کیا؟ وہ مجھ سے خلا کا دعویٰ کر سکتی تھی، شادی کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتی تھی۔ بقول نادر کہ وہ لڑکا قابل انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ خوش شکل بھی تھا، اس نے انکار کیوں کیا؟ کیا واقعی انکار کی وجہ دائی ماں ہی ہے؟
اور اگر وہ شادی سے انکار کر رہی ہے اور مجھ سے خلا کا سوال بھی نہیں کر رہی تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگی ہو؟ وہ ساری عمر میرے نام سے وابستہ رہنا چاہتی ہو؟ وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی ہو؟ نہیں، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ اس نے بارہا مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ انکار کی وجہ کچھ اور ہوگی۔ غالباً اسے وہ شخص پسند نہیں آیا ہوگا۔ مگر داما کو وہ لڑکا پسند تھا۔ کیا وہ اپنی پسند کو داما کی پسند پر ترجیح دے سکتی ہے؟ انکار کر کے وہ داما کے فیصلے کے خلاف کھڑی ہو؟ ایسی کون سی وجہ تھی جس نے اسے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا؟ اس کا ذہن پھر بری طرح الجھ گیا۔ دکتے سر کے ساتھ وہ جاگن کے لیے نکل گیا۔ زرمین کے لیے پرپوزل آیا تھا۔ اس نے انکار کر دیا تھا۔ ہوا وہی جو وہ چاہتا تھا۔ باوجود اس کے اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ اسکول جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ تبھی اس کی نگاہ الماری کے اندرونی خانے سے جھانک رہے لباس پر پڑی۔ وہ دروازے میں پھنس گیا تھا۔ اس نے الماری کا دروازہ کھولا۔ یہ وہی لباس تھا جو شاہ زر نے اس کے لیے خریدا۔ اس کے ساتھ ہی کرنسی نوٹوں کی گڈی رکھی تھی۔ وہ دن میں کئی بار ان دونوں بے جان چیزوں کو دیکھتی تھی، چھو کر محسوس کرتی تھی۔ یہ واحد چیزیں تھیں اس کے پاس جو شاہ زر سے وابستہ تھیں۔ اسے داما کی نظروں سے بچا کر الماری کے اندرونی خانے میں رکھا تھا۔ جانے کیسے بے خیالی میں ڈریس کا کونا دروازے میں پھنس کر الماری کے باہر جھانک رہا تھا۔ غنیمت تھی دائی ماں کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی، ورنہ ان کے سوالوں کے جواب دینا مشکل ہو جاتا۔ وہ اس قسم کے لباس نہیں پہنتی تھی۔ اس قدر قیمتی لباس کو اس کی الماری میں پڑا دیکھ داما کے ازحد حیران ہونے کا اندیشہ تھا۔ داما بخوبی واقف تھیں کہ اسے فضول خرچی قطعاً پسند نہیں تھی، کجا کہ اس قسم کا لباس خریدنا۔ وہ الماری کے دروازے کو ٹھیک سے مقفل کر کے کمرے کے باہر آ گئی۔ ہائے، اس نے ایسا کارنامہ کر دیا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا اپنی سماعت پر۔ میرا یقین کریں، ندرت بیگم حمزہ انتہا سے زیادہ شریف لڑکا تھا۔ پورے گاؤں میں اس کی برابری کا کونا تھا۔ گاؤں والے تو اپنے لڑکوں کو شہر بھیجنے سے گریز برتتے ہیں۔ بڑی صحبت میں پڑھ کر ان کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسے قابل بھروسہ جان کر اس کے والدین نے ہی قدم اٹھایا۔ پنج وقتہ نمازی، بڑوں کی عزت کرنے والا، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنے والا، ماں باپ کے لبوں سے نکلی بات اسی لمحے پوری کرنا اس کا عین فرض تھا۔ جانے شہر جا کر اتنے سونے منڈے کو کیسا بخار چڑھ گیا۔ بہت بلانے کے بعد گھر آتا ہے، کسی سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا، اور تو اور پورے گاؤں میں اس کی بدتمیزی کی ہوا تب پھیلی جب اس نے اپنی بچپن کی منگیتر سے شادی سے انکار کر دیا۔ اس کی ماں بیچاری تو اپنی بہن کی بیٹی کے غم میں بستر سے لگ گئے۔ اس پوری کایا پلٹ کی ایک ہی وجہ منظر عام پر آئی ہے۔ شہر میں کالج جا کر عیاش رئیس زادوں کی صحبت میں پڑ گیا ہے۔ ہائے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ دولت مند والدین اپنے بچوں کی کس انداز میں تربیت کرتے ہیں کہ ان کی صحبت میں اچھا بھلا انسان بھی جانور بن جاتا ہے۔ بس روپیہ پیسہ بے دریغ خرچ کرنا، دوسرے طبقہ کے افراد کو اپنا غلام سمجھنا، ان کا استعمال کرنا، یہی ان کے محبوب مشغلے ہوتے ہیں۔ والدین کی عزت کرنا تو جیسے انہیں آتا ہی نہیں، کسی رشتے کے تقدس کا پاس نہیں ہوتا انہیں۔ کردار کے بہت ہلکے ہوتے ہیں یہ سارے۔ خود تو بیک وقت ہزار لڑکیوں سے دوستی گانٹھ کر رکھتے ہیں۔ حمزہ کو بھی یہی سکھا دیا ہوگا۔ اب اس نے کون سی شادی کرنی ہے؟ اب اسے شریف لڑکی تھوڑی نہ بھائے گی۔ نسیمہ چاچی بآواز بلند گاؤں کے کسی شریف لڑکے کے اچانک بگڑ جانے کا سارا الزام شہر میں بسنے والے رئیس زادوں پر ڈال رہی تھی۔ وہ خاموش نہ رہ سکی۔ جانے اس سمیت نسیمہ چاچی جیسے درمیانی طبقے کے لوگ تمام دولت مند والدین کو مغرور و بے حس اور ان کی اولادوں کو عیاش اور بد تہذیب ہی کیوں سمجھتے تھے۔ میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتی۔ مانا کہ دولت مند افراد کی اکثریت بے راہ رو ہوتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہم سارے طبقے کو ایک ہی نظر سے دیکھیں۔ سبھی دولت مند والدین اور ان کی اولادیں ایک سی نہیں ہوتے۔ کچھ والدین ہوتے ہیں جن کے پاس بے تحاشا دولت ہوتے ہوئے بھی وہ مغرور نہیں ہوتے، خدا کی ذات کو نہیں بھولتے، اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیتے ہیں، اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، ان کی تربیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتا، ان کے بچے انسان ہوتے ہیں، جانور نہیں۔ کچھ رئیس زادے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، طبقاتی فرق کو اہمیت نہیں دیتے، اپنے ملازمین کے ساتھ بھی وہی سلوک روا رکھتے ہیں جو اپنے عزیزوں کے ساتھ رکھنا پسند کرتے ہیں۔ وہ رئیس زادے جنہیں دنیا تو بدتمیز کہتی ہے، اپنے باپ کے سامنے کبھی منہ نہیں کھولتے، اس کا ہر حکم بجا لاتے ہیں، محض اپنے باپ کے کہنے پر کسی اجنبی لڑکی سے نکاح تک کر لیتے ہیں، ساری زندگی اس ایک لڑکی کے ساتھ وفادار رہنے کو تیار رہتے ہیں جنہیں دنیا عیاش اور بدکردار سمجھتی ہے۔
کسی غیر لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے، شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے، یہاں تک کہ ایسی لڑکی جس نے کسی امیر زادے کی تذلیل کی ہو، وہ لڑکی گھنٹہ بھر اس کی دسترس میں ہو، باوجود اس کے وہ اسے ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ یوں ہوتا ہے کچھ امیر زادوں کا کردار، ان کی شخصیت۔ اس شخص کے بگڑ جانے کے پیچھے کسی امیر زادے کا نہیں، خود اس کا ہاتھ ہے۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ شہر جا کر بھی شرافت کے جامے میں رہتا، اپنے جیسے لوگوں سے دوستی کرتا، مگر اس نے قصداً ان امیر زادوں کا انتخاب کیا جو بگڑے ہوئے تھے، اور بس اسے وہ ساری بدتمیزیاں جو آج تک نہیں کر پایا تھا، کرنے کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ وہ چاہے جو کر بڑی، یہ الزام اس کی بڑی صحبت پر جائے گا۔ اگر صحبت ہی انسان کو بنانے اور بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرتی تو والدین اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے تک ودو ہی کیوں کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ ان کی اولاد بری صحبت میں پڑ بھی جائے تب بھی وہ اس کے اثر سے بچے رہیں۔ صحبت اور تربیت میں سے تربیت کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ دوسروں کا رنگ تبھی چڑھتا ہے جب اپنا رنگ کچا ہو۔ آپ اس نقطہ سے کیوں نہیں سوچتے کہ اب تک حمزہ اچھا کا ناٹک کر رہا ہو تاکہ اسے قابل بھروسہ جان کر اسے شہر جانے کی اجازت مل جائے؟ اور ہاں، ممکن ہے وہ گاؤں کی ہی کسی لڑکی کے چکر میں پڑ گیا ہو، اور آپ سب شہر کی لڑکیوں کو کوسنے میں اپنی قوت صرف کر رہی ہیں۔ اس شخص کے کردار کی کمزوری کے لیے، اس کی بدتمیزی کے لیے، اس کی بے راہ روی کے لیے آپ ان امیر زادوں کو کیوں کونس رہی ہیں جنہیں آپ جانتی تک نہیں؟ وہ جیسے بنا سانس لیے کہتی جا رہی تھی، نسیمہ چاچی کی بات سن کر جانے کیوں اسے لگا تھا وہ شاہزر کے تعلق سے، آفریدی خاندان کے تعلق سے برا کہہ رہی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ غالباً وہ شاہزر کے حوالے سے، آفریدی خاندان کے حوالے سے کچھ زیادہ ہی بسست ہو گئی تھی۔ اس اپنے ہی جذبات، اپنے ہی الفاظ پر قابو نہیں تھا۔ اس کی جذباتی تقریر کو سن کر صحن میں ایستادہ تینوں نفوس متحیر تھے، اس کا رویہ غیر متوقع تھے۔ اس سے قبل ایمن اور نسیمہ بیگم نے اسے اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ سب سے زیادہ حیران دامہ تھی ان کی چڑیا کے خیالات میں اتنی بڑی تبدیلی کب اور کیسے آگ وہ متحیر تھی۔ پہلے تو زرمین کے خیالات امیر طبقے کے تعلق سے نسیمہ بیگم سے مختلف نہ تھے۔ اچانک کیا ہوا تھا؟ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی جبکہ وہ ازخود گواہ تھی کہ رئیسون سے دشمنی مول لینے کی نتیجے میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والوں کی زندگی میں کیسا طوفان آ سکتا ہے۔ باجی، آپ اس قدر غصہ کیوں ہو رہی ہیں؟ بڑی بی تو بس امیر لوگوں کی حقیقت بیان کر رہی تھی۔ آپ کو غلط فہمی ہو ہے، وہ لوگ ویسے نہیں ہوتے جیسا آپ سوچتی ہیں، وہ لوگ تو بڑے۔ اس کے سرخ چہرے اور پھولی ہوئی سانسوں کو دیکھ ایمن نے حیرت زدہ لہجے میں کہا تھا۔ اس کی بات مکمل بھی نہ ہو پاتی کہ وہ بول پڑی، مجھے کو غلط فہمی نہیں ہو، میں سب جانتی ہوں، آپ سب سے زیادہ جانتی ہوں۔ میں نے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے حیوان اور اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے والے فرشتوں کو دیکھا ہے۔ اس نے اپنے چہرے پر یوں ہاتھ پھیرا گویا اپنے تاثرات کو ہٹا رہی ہو۔ سب کو متحیر زدہ نگاہوں سے اپنی سمت دیکھتا پا کر وہ حویلی کی چوکھٹ عبور کر گیا۔ اس کا غصہ کا گراف اب بھی نیچے نہیں اترا تھا۔ استس دوپہر سے مزنی کچن میں گھسی تھی۔ وہ افطار کے لیے کو خاص ڈش تیار کر رہی تھی۔ وہ کھانا بنانے کے معاملے میں بالکل اناڑی تھی، مگر اسے اس حقیقت کا علم نہیں تھا۔ اللہ اللہ کر کے افطار کے وقت دوسری ڈیشیز کے ساتھ مزنی کے ہاتھوں بنے چکن رولز بھی ڈائننگ ٹیبل تک پہنچ ہی گئے تھے۔ اذان کی آواز بلند ہو سبھی نے روزہ کھولا۔ سب باخبر تھے کہ کسی بھی چیز کو چکھنے سے قبل مزنی کے ہاتھوں بنے چکن رولز چکھ کر اسے داد دینا ان کا عین فرض تھا۔ ڈرتے ڈرتے سبھی لڑکوں نے لقمہ توڑا تھا۔ گھر کے بڑے کمال اطمینان سے دوسرے لوازمات کے ساتھ انصاف کر رہے تھے۔ مزنی کی ڈش سب سے پہلے چکھ کر اسے داد دینے کی ذمہ داری بس نوجوان نسل کے کاندھوں پر تھی۔ حسب توقع چکن رولز کا ذائقہ کم از کم اس دنیا سے تعلق رکھتا معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ زین نے 2 ہی لقموں میں پورا رول ختم کر کے اس کی تعریف کر منگیتر ہونے کا فریضہ انجام دیا تھا۔ باقی بچے لڑکوں کو بھی اس کی تقلید کرنا تھی۔ اس سے قبل بھی کئی بار آفریدی ولا کی نوجوان نسل مزنی کے ہاتھوں بنے پکوانوں کا شکار ہوتے رہے تھے۔ وہ اچھا کھانا نہیں بنا سکتی تھی، باوجود اس کے وہ کھانا بنا کر دوسروں کو کھانے پر مجبور کیوں کرتی تھی؟ اس کی وجہ تھی مزنی کی ایک انوکھی عادت، وہ اپنا بنا کھانا چکھتی تک نہیں تھی۔ ڈش کیسی بنی ہے یہ جاننے کے لیے وہ دوسروں پر انحصار کرتی تھی، اور جن پر وہ انحصار کرتی تھی وہ بڑے آرام سے جھوٹ بولتے آئے تھے کہ وہ اچھا ہی نہیں بلکہ بہترین کھانا بنا لیتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ خوش ہو کر کو اور ڈش ٹرائی کرنے کی ٹھان لیتی۔ یہ روایت آفریدی ولا میں تب سے رائج تھی جب مزنی 17 سال کی ہوتی اور اس نے پہلی دفعہ کچن میں قدم رکھا تھا۔ وہ ٹپٹکی باندھے شاہ زر کو دیکھ رہی تھی۔
اس کی رائے مزنی کے لیے دوسروں سے زیادہ اہم تھی۔ شاہ زر نے پہلا لقمہ توڑا۔ لقمہ زبان پر رکھتے ہی رولز میں نمک کی زیادتی نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ وہ مزنی کی سمت دیکھ محبت سے مسکرا دیا۔ اس کی یہ مسکراہٹ پلس ایک سرٹیفکیٹ تھی۔ وہ فخریہ انداز میں گردن ہلاتی چکن رولز کو ہاتھ لگائے بغیر دوسرے لوازمات سے انصاف کرنے لگی۔ وہ ذائقہ چکھتے ہی اسے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ تیکھا جوس، نمکین ٹوسٹس اور کھٹاس بھرے پراٹھے۔ چکن رول کا نوالا اس کی حلق میں اٹکنے لگا۔ پانی کا گھونٹ بھر کر اس نے نوالے کو حلق سے نیچے اتارا تھا۔ اس کی یاد اپنا راستہ بنا ہی لیتی تھی۔ کسی بھی وقت، کسی بھی پہر، وہ ایمن کے ساتھ افطار کر کے فارغ ہوتی۔ نسیمہ چاچی اور دائی ماں اپنی ضعیف عمری اور بیماری کے چلتے روزے رکھنے سے قاصر تھیں۔ مغرب کی نماز پڑھ کر وہ قرآن شریف اٹھانے کے لیے الماری کی سمت بڑھی تھی۔ تبھی ایمن دوڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ایمن، تم ابھی تک گئے نہیں؟ جاؤ، تمہاری سانس منتظر ہوں گے۔ اسے اپنے فون میں گھسا دیکھ وہ خفگی سے بولی، ہائے باجی، چلی جاؤں گی نا؟ پہلے آپ مجھے سمجھا دیں کہ یہ سونا منڈا کیا کہہ رہا ہے۔ سویرے سے خوار ہو رہی ہوں۔ اس ویڈیو کے پیچھے ایک لفظ پلے نہیں پڑ رہا۔ انگریزی سے جان جاتی ہے۔ 7 جماعتیں پڑھی ہیں پر اتنی انگریزی نہ سیکھ سکی کہ یہ کیا بول رہا سمجھ سکوں۔ لعنت ہے ایسی پڑھائی پر۔ خیر، آپ تو انگریزی پڑھاتی ہیں نہ، مجھے ترجمہ کر دے اس کا۔ ہائے، اتنا سونا منڈا میں نے اپنی زندگی میں نہ دیکھا۔ بہت وائرل ہو پڑی ہے یہ ویڈیو، پتہ ہے انہوں نے شیئر کی ہے۔ یہ ویڈیو میرے ساتھ کہہ رہے تھے، یہ منڈا جو کچھ کہہ رہا ہے اپنی بیوی کے لیے، میرے جذبات بھی تیرے لیے بالکل ویسے ہی ہیں۔ اس کے جذبات کیا خاک مجھے سمجھ آنے ہیں جب اس خوبصورت لڑکے کے الفاظ ہی میرے پلے نہیں پڑ رہے۔ ایمن اسمارٹ فون ہاتھ میں اٹھائے پریشان سی گویا ہو۔ ایمن، جب سے تمہارے شوہر نے تمہیں فون خرید دیا ہے میں دیکھ رہی ہوں تم سارا دن یہ سوشل نیٹ ورک سائٹس پر اپنا وقت ضائع کرنے لگی ہو۔ یہ بری عادت مت لگاؤ، یہ سب کچھ وقت کا ضیاع ہے اور کچھ نہیں۔ اس نے قرآن مجید کو دوبارہ الماری میں رکھتے ہوئے کہا۔ ایمن آسانی سے ٹلنے والی نہیں تھی۔ باجی، میں کہاں ٹائم پاس کرتی ہوں، ایسا کہہ کر آپ میرا دل نہ دکھائے۔ میرے شوہر نے اتنے پیار سے کہا تھا دیکھنے کو، تو سوچا ایک بار دیکھ لوں، سن لوں یہ لڑکا اپنی بیوی کے لیے کیا کہہ رہا ہے۔ ایمن نے منہ پھیلا لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ویڈیو شروع کرو، میں سن کر بتاتی ہوں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہائے باجی، اتنا سونا منڈا ہے، آپ اسے دیکھیں گی نہیں؟ کتنے دل سے کہہ رہا وہ ہر ایک لفظ۔ تمہیں ترجمہ سننا ہے یا نہیں؟ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے تلاوت کرنی ہے۔ وہ خفا ہو؟ ارے نہیں باجی، خفا تو نہ ہوں، سننا ہے مجھے، بس آپ مجھے ترجمہ کر دے جلدی سے۔ ایمن نے فوراً ویڈیو شروع کر دیا۔ ہلو تو آل، اس کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہو تھی۔ وہ آواز شاہ زر جیسی تھی، وہ متیر تھی۔ کیا دو لوگوں کی آوازیں اس قدر مشابہ ہو سکتی ہیں؟ اس نے خود کو سنبھالا۔ ویڈیو چلتی رہی اور وہ ترجمہ کرتی رہی۔ وہ اس کی بہن کی منگنی پر آئے مہمانوں کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ غالباً اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بیوی کے چلے جانے کی وجہ وہ خود ہے، قصوروار وہ خود ہے، اس کے والدین نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اسے دوسری شادی نہیں کرنی، ان دونوں کے درمیان فاصلہ عارضی ہے، وہ اس کا انتظار کرے گا، وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اپنے حساب سے اس شخص کی تقریر کی ترجمانی کرتی وہ حیران ہوتی جا رہی تھی۔ عجیب سے احساسات اسے اپنے حصار میں لے رہے تھے۔ تبھی اس نے اپنا نام سنا اور ایک دم سے اسے اپنے خوف و اضطرار کی وجہ سمجھ آ گئی۔ اس نے فون ایمن کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ وہ شاہ زر تھا۔ مائک ہاتھ میں تھامے وہ اپنا پیغام اسے دے رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے موبائل کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں تھی، شاہ زر کی تھی۔ وہ الفاظ کسی اور کے لیے نہیں تھے، اس کے لیے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھ سکتی تھی، اس کے لہجے کی لرزش کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ بہت افسردہ، بہت ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا منتظر ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، وہ میری محبت کے بیدار ہونے کا منتظر ہے۔ میرے مولا، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ اس کا سانس ایک دم سے اکھڑنے لگا، جسم پسینے میں بھیگ گیا۔ وہ بے دم سی بستر پر بیٹھ گئی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ ایمن اس کی حالت دیکھ بوکھلا اٹھی۔ کیا ہوا باجی، آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے کیا؟ باجی، مگر وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں پا رہی تھی۔
بستر پر بیٹھی بڑی بڑی سانسیں لے رہی تھی۔ ایمن دوڑ کر کمرے کے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دائی ماں اور نسیمہ چاچی کے ساتھ لوٹی تھی۔ وہ بستر پر لیٹی بے حس و حرکت چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ آنکھوں کے کنارے سے آنسو بہہ کر بستر میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ زری، کیا ہوا ہے؟ بیٹا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ۔ دائی ماں متفکر سی اس کے سرہانے بیٹھی گویاں ہوئی۔ وہ ہنوز ساکت و جامد لیٹی رہی۔ اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ نگاہیں چھت پر سبک تھیں۔ گویا وہ قوت سماعت سے محروم ہو چکی ہو۔ بڑی بیوی نے تو بس باجی کو ایک ویڈیو سمجھانے کے لیے کہا تھا، تب تک تو ٹھیک ہی تھی۔ پھر اچانک انہوں نے فون میرے ہاتھ سے چھین لیا اور جیسے ہی انہوں نے اس ویڈیو والے آدمی کو دیکھا ان کی طبیعت بگڑنے لگی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا بڑی بی کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ ایمن نے گھبرا کر اپنی پوزیشن صاف کرنے کی کوشش کی۔ کیسی ویڈیو؟ کون سا آدمی؟ مجھے دکھاؤ۔ دائی ماں نے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش میں پہلا قدم اٹھایا۔ یہ لڑکا کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ کون زرمین؟ کس زرمین کی بات کر رہا ہے یہ لڑکا؟ دائی ماں ویڈیو دیکھ کر محض زرمین کے نام کے علاوہ کچھ سمجھ نہ سکی تھی۔ وہ ان پڑھ تھی، انگریزی کیسے سمجھ پاتے؟ بڑی بی باجی نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ اپنی بیوی کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ یہ سب کچھ کہتے وقت تو باجی بالکل ٹھیک ہی تھی، مگر جو ہی انہوں نے اپنا نام سنا تو فون میرے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ اس کے بعد ان کی یہ حالت ہو گئی۔ ایمن اس اچانک افراد پر گھبرا گئی تھی۔ اپنا نام سے کیا مراد ہے؟ وہ اپنی بیوی کے متعلق بات کر رہا تھا۔ اس سب سے زرمین کا کیا تعلق ہے؟ زرمین نام کی اور بھی کئی لڑکیاں ہیں اس دنیا میں۔ دائی ماں نے دوپٹے سے ماتھے پر آیا پسینہ پوچھتے ہوئے کہا۔ وہ صورتحال کو سمجھ نہیں پا رہی تھی یا سرے سے سمجھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ ندرت بیگم، آپ نے بجا فرمایا کہ اور بھی زرمین ہوں گی اس دنیا میں، مگر زرمین کی اس حالت سے یہ واضح ہے کہ وہ شخص جس زرمین کے متعلق بات کر رہا ہے وہ کوئی اور زرمین نہیں، اپنی زرمین نے۔ نسیمہ چاچی نے دائی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں نسیمہ بیگم؟ وہ شخص اپنی بیوی کے متعلق بات کر رہا ہے۔ اس کی بیوی میری زرمین کیسے ہو سکتی ہے؟ میری زرمین غیر شادی شدہ ہے، اس بات کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دائی ماں کو نسیمہ چاچی کی بات بری لگی تھی۔ آپ برا نہ منائیں ندرت بیگم، مگر جہاں تک مجھے سمجھ آ رہا ہے حقیقت یہی ہے کہ وہ شخص زرمین کا شوہر ہے۔ اچانک آپ کے کوما میں چلے جانے سے وہ بالکل تنہا رہ گئی ہوگی۔ جوان تنہا لڑکی کو اس معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عین ممکن ہے ناگزیر حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہو۔ جوان خون ہے۔ آج کل کے بچے ذرا سی لڑا کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ کسی آپسی اختلاف کے بعد وہ یہاں چلی آ ہوگی۔ آپ کے ہوش میں آ جانے کے بعد آپ کی نازک طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے فی الوقت حقیقت کو پوشیدہ رکھنے میں ہی عافیت سمجھی ہوگی۔ یوں بھی یہ سب کچھ سن کر آپ کو شاک ہی لگنے کا اندیشہ ہوگا اسے، کیونکہ اپنی شادی کو اچھے انجام تک پہنچا نہ سکی وہ۔ یوں بھی اس روز رشتہ سے انکار کی کوئی مناسب وجہ نہیں دے سکی تھی وہ۔ آپ کو نہیں لگتا انکار کی اصل وجہ اس کا پہلے سے شادی شدہ ہونا ہو سکتا ہے؟ نسیمہ چاچی نے اپنے اندازے سے ساری کہانی ترتیب دے دی۔ ان کی بات سن کر دائی ماں نے دل تھام لیا۔ زری، مجھے بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ یوں چپ مت رہو میری بچی، کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے، تمہاری کو شادی نہیں ہو۔ دائی ماں نے اس جھنجھوڑ ڈالا، مگر وہ ساکت بیٹھی خالی خالی نگاہوں سے انہیں تکتی رہی۔ مجھے تمہارے آنسوؤں سے تکلیف ہوتی ہے۔ کہاں تھی؟ تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ کیا تم روتی رہی ہو؟ I like you۔ میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم سارے غم بھول جاؤ گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کسی کی بھی بات سننے سے قاصر تھی۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی شخص کے الفاظوں کی بازگشت ہو رہی تھی۔ بستر سے اٹھ کر وہ کسی روبوٹ کی مانند چلتی غسل خانے میں چلی گئی۔ کمرے میں موجود تینوں نفوس اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے پر مجبور تھے۔ وہ فی الوقت کچھ بھی کہنے سننے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ غسل خانے کے دیوار گیر شیشے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھ وہ طنزیہ انداز میں مسکرا دی۔ میں زرمین شاہ زر آفریدی نہیں، زرمین فاروقی کہنا زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ میرے نام کا اس کے نام کے ساتھ جڑ جانا محض اس کی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ میں اس شخص کو کبھی کو خوشی نہیں دے سکی۔ جب اس سے نفرت کرتی تھی تب اس کی ذلت و رسوائی کا باعث بنی۔
المیہ تو یہ ہے کہ اس سے محبت کرنے پر بھی میں نے اسے دکھی دی، غالباً میں اسے تکلیف پہنچانے دک دینے کے لیے ہی اس سے ٹکرائی تھی۔ میں احمق اس کی خالص محبت کو ہمدردی کا نام دیتی رہی۔ میں اپنی محبت کے غم میں اس قدر ڈوب گئی تھی کہ اس کی محبت دیکھ ہی نہیں پا۔ میں ہمیشہ سے خود غرض ثابت ہوئی ہوں، اپنی نفرت میں بھی اور محبت میں بھی۔ اس سے نفرت کی تو یہ تک جاننے کی زحمت نہ کی کہ حقیقتاً وہ قصوروار ہے بھی یا نہیں، بس اس کی نفرت کے علاوہ میں جلتی رہی، انتقام کے منصوبے بناتی رہی، اور جب اس سے محبت کی تو یہ تک نہ دیکھا کہ کہیں وہ بھی اس مرض میں مبتلا تو نہیں ہو گیا۔ میرے لیے بس میرے جذبات مقدم رہے۔ بڑی ہی شان سیاس سے علیحدگی کا فیصلہ لیا تھا، یہ سوچ کر اس میں اس کی عافیت پوشیدہ ہے، اس کی زندگی سے ذمہ داری کا بوجھ ہٹ جائے گا، وہ پہلے کی طرح آزاد ہو جائے گا۔ مگر ہر بار کی طرح اس دفعہ بھی میں اسے فائدہ نہ پہنچا سکی۔ ایک دفعہ پھر اس کی تکلیف کا سبب بن بیٹھی، اسے بھی اسی غم کی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ آج جس میں خود جل رہی ہوں۔ نہیں، میرا اور اس کا غم برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے تو عادت ہے تنہا زندگی گزارنے کی، مگر اسے تو اپنوں کے بغیر جینا عذاب لگتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو مجھے بھی وہ اپنوں میں گردانتا ہوگا، اگر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں جانتی ہوں وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس پوری دنیا میں اس سے زیادہ سچا شخص نہ ہوگا۔ میں نے اسے تکلیف کے سوائے کچھ نہیں دیا۔ میں اس قابل نہیں کہ مجھ سے محبت کی جائے، میں ایسی شخصیت نہیں ہوں کہ مجھ سے محبت ہو جائے۔ باوجود اس کے اگر وہ میرے سامنے کھڑا ہو کر اقرار محبت کرتا تو میں یقین کر لیتی۔ مجھے یقین آ جاتا ہے اس کی کہی ہر ایک بات پر۔ وہ خود سے مخاطب تھی، اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ الفاظ کا سلسلہ ختم ہوا تو سکتا ٹوٹا، آنسوؤں کا سیلاب بند توڑ کر آنکھوں کے رستے باہر نکل آیا۔ وہ غسل خانے کے فرش پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کمرے سے باہر بیٹھی اس کی بلند ہوتی ہچکیوں کی دلسوز آواز کو سنتی داما پہلی دفعہ قسمت سے شاکی ہوتی۔ پہلی بار انہیں اپنی اور اپنی چڑیا کی تقدیر بری لگی تھی۔ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ تقدیر بنانے والے تو نے کمی نہ کی، اب کس کو کیا ملا یہ مقدر کی بات ہے۔ استس کلی الصبح وہ واٹ ٹی شرٹ، بلاک جیکٹ اور بلاک جینس میں ملبوس کمرے سے باہر آیا تھا۔ اسے روز کی نسبت انفارمل دسے میں دیکھ سبھی چونکے تھے۔ آج غالباً آفس جانے کا ارادہ نہیں تھا اس کا۔ کہیں جا رہے ہوں شاہزر؟ راشد صاحب نے سوال کیا۔ جی ڈیٹ آپ کو یاد ہے نا، یاسر صدیقی میرا دوست جو امریکہ شفٹ ہو گیا تھا، خاص طور پر اپنی شادی کے لیے وہ انڈیا لوٹا ہے۔ اپنی آبا و اجداد کے گاؤں کی آبائی حویلی میں اس نے فنکشن رکھا ہے۔ وہ بضد ہے کہ میری حاضری ضروری ہے۔ گاؤں شہر سے چند گھنٹوں کی دوری پر ہے، بر وقت پہنچنے کے لیے مجھے ابھی نکلنا ہوگا۔ شاہ زر نے معلومات بہم پہنچائی۔ ٹھیک ہے بیٹا، خیر سے جانا خیر سے لوٹنا، اللہ تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اسے دا دیتے ہوئے راشد صاحب حسب معمول واک کے لیے نکل گئے۔ وہ مسکراتا ہوا پورچ کی سمت بڑھ گیا۔ وہ دونوں ہی ساری رات جاگتی رہی تھی۔ کل کی نسبت زر میں کچھ نارمل برتاؤ کر رہی تھی۔ سحری کے بعد نماز پڑھ کر وہ تلاوت کرنے بیٹھ گئی تھی۔ سورج نکل آیا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی محو تلاوت تھی۔ زرمین تم اسکول جاؤ گی؟ دائی ماں نے سوال کیا تھا۔ کل دوپہر سے ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ کسی روبوٹ کی مانند اپنا ہر کام کرتی جا رہی تھی، کسی کو مخاطب کیے بغیر۔ نہیں، ایک لفظی جواب دے کر وہ دوبارہ تلاوت میں مصروف ہو۔ بس کر دو چڑیا، کافی دیر سے تم تلاوت کر رہی ہوں، تھک گئی ہوں گی۔ دائی ماں متفکر ہوئے۔ ان کی بات پر اس نے قرآن شریف کو بند کر لحاف میں لپیٹا اور الماری میں رکھ دیا، اور پاؤں میں سلیپر پہن کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ دائی ماں بے بسی سیاسے جاتا دیکھتی رہیں۔ انہیں حقیقت سے آگاہ کرنا تو دور، وہ تو کسی سے بات تک کرنے کی روادہ نہیں تھی۔ دائی ماں کمرے سے باہر نکل آئے۔ وہ حویلی سے باہر نکل گئی تھی۔ ایمن جھاڑو لگا رہی تھی، جبکہ نسیمہ چاچی کبوتروں کو دانہ ڈالنے میں مصروف تھی۔ کچھ کہا زر میں نے آپ سے؟ نسیمہ چاچی نے استفسار کیا۔ نہیں، کل رات اس کے آنسوؤں کا سیلاب تو تھم گیا، مگر منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا ہے۔ نہ جانے میری بچی کو کیا ہو گیا ہے، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ میری چڑیا شادی شدہ ہے یا نہیں، وہ شخص اس کا شوہر ہے بھی یا نہیں، اور اگر یہی حقیقت ہے تو اتنا سب کچھ کب اور کیسے ہوا میری چڑیا کی زندگی میں؟ ساری ان سلجھی گھتیاں مجھے ہولا رہی ہیں۔ داما کی آواز بھرا گئی۔ بڑی بھی آپ فکر نہ کریں، میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا ہے،
وہ ساری معلومات اکٹھا کر لے گا۔ باجی کی زندگی کے تعلق سے یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، کسی کی زندگی میں کیا چل رہا ہے اور کیا کچھ گزر چکا ہے سب پتہ چل سکتا ہے اس کے ذریعے۔ یوں بھی وہ شخص کافی امیر و کبیر معلوم ہو رہا تھا، مجھے یقین ہے اس کے تعلق سے خبریں آتی ہوگی انٹرنیٹ پر۔ رہا سوال باجی کا، تو وہ بھی کوئی عام سی لڑکی تو نہ تھی، خیر سے مشہور صحافی رہ چکی ہیں، ان کے متعلق بھی بآسانی معلومات حاصل ہو جائے گی۔ ایمن نے کافی سمجھداری کا ثبوت دیا تھا۔ ایمن کی بات پر داما پرامید ہوئی تھی، کیا یہ ممکن ہے ہمیں ساری حقیقت کا پتہ چل سکتا ہے؟ ہاں ہاں کیوں نہیں بڑی بھی، آپ فکر نہ کریں، عنقریب یہ گتھی سلجھ جائے گی۔ باجی شادی شدہ ہے یا نہیں، وہ اس شخص کی بیوی ہے یا نہیں، وہ اس حالت کو کیوں پہنچی ہیں، سب پتہ چل جائے گا۔ ایمن نے داما کا حوصلہ بڑھایا، کھیت سے لگی پگڈنڈی پر چلتی ہوئی سوچوں میں گم تھی۔ یہ کیا ہو گیا ہے، میں کسی سے بات کیوں نہیں کر پا رہی ہوں، میں خود سے ناراض ہو یا ساری دنیا سے؟ اپنی غلطیوں کی سزا میں داما کو کیوں دے رہی ہوں؟ شاہ زر مجھ سے محبت کرتا ہے تو اب کیا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس مسئلہ کا کوئی حل نہیں ہے، میں اس کے پاس واپس نہیں جا سکتی، میں اس کی اور آفریدی ولا کے ہر مکین کی گنہگار ہوں، میں اس کی محبت کے لائق نہیں ہوں، مجھے یہ جدا کی سزا کاٹنی ہوگی اور اسے بھی، یہی ہمارا مقدر ہے، تقدیر سے کو نہیں جیت سکتا۔ شاید ہم ملے ہی تھے بچھڑنے کے لیے، اچھا ہوا کہ مجھے آج اس کی محبت کا علم ہوا، اس کے ساتھ رہتے ہوئے مجھ پر یہ عقدہ کھلتا تو اسے چھوڑ کر آنا میرے لیے ناممکن ہو جاتا۔ اس کی ہمدردی سے دستبردار ہونا اس قدر جان لیوا تھا، اس کی محبت سے دستبرداری کیوں کر ممکن ہو پاتی؟ مجھے خود کو سنبھالنا ہوگا داما کی خاطر۔ اب تک حقیقت کا تھوڑا بہت علم ہو چکا ہوگا انہیں، مناسب وقت دیکھ کر مجھے انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کرنا ہوگا۔ وہ گھر لوٹ آئی، داخلی دروازہ عبور کرتے ہی اس نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ داما، نسیمہ چاچی، ایمن، سب تیار ہو جاؤ، ہم سب فیملی پکنک پر جا رہے ہیں۔ گاؤں کے باہر ایک بہت ہی خوبصورت گارڈن بنایا گیا ہے، حال ہی میں میرے اسٹوڈنٹس بات کر رہے تھے اس کے متعلق۔ ایمن، تم کچھ کھانے پینے کا سامان پیک کر لو، داما اور نسیمہ چاچی کے لیے ہم دونوں بھی افطار وہیں کریں گی۔ اچانک اس کی سیر کے منصوبے کو سن وہ تینوں متحیر تھی۔ داما اس کی ذہنی حالت کو لے کر مزید پریشان ہو گئی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نہ میری بچی؟ دائی ماں اس کے قریب چلی آئے۔ مجھے کیا ہونا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں داما، بس آپ تینوں جلدی سے تیار ہو جائیں، بس آنے میں محض آدھا گھنٹہ رہتا ہے، وہ عجلت میں کہتی ہوئی کمرے میں روپوش ہو۔ قریباً 15 منٹ بعد وہ 4 عورتوں کا قافلہ ہنگامی اور اچانک پکنک کے لیے نکل پڑا تھا۔ اس قافلہ میں کوئی بھی خوش نہ تھا، سب اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ استس گاڑی اپنے سفر پر رواں دوا تھی، اسے ڈرائیو کرتے ہوئے لگ بھگ 2 گھنٹے کا وقت گزر چکا تھا۔ سڑک سنسان تھی، لہٰذا اس کی کار کی رفتار بھی قدرے تیز تھی۔ دفعتاً ایک ٹرک مخالف سمت سے آتا دکھائی دیا، اس نے رفتار دھیمی کرتے ہوئے کار سڑک کے کنارے پر لے لی۔ اچانک نہایت ہی بھاری ٹرک کبھی سڑک کے دائیں تو کبھی بائیں بل کھانے لگا۔ اس اچانک افتاد پر شاہ زر متحیر تھا، اس کے آگے نکل جانے کا راستہ بھی بلاک کر دیا تھا۔ اس بھاری بھرکم ٹرک نے یا تو ٹرک کا بریک فیل ہوا تھا یا ڈرائیو نشے میں تھا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، ٹرک تیز رفتاری سے اس کی کار کو زوردار ٹھوکر مارتا ہوا آگے نکل گیا۔ اس اچانک حملے کے نتیجے اس کا سر اسٹیئرنگ سے ٹکرایا، ایک جھٹکے سے کار کا دروازہ کھلا اور وہ کسی گیند کی مانند لڑھکتا ہوا نیچے گرنے لگا اور لڑھکتا ہی چلا گیا۔ وہ لڑھکتا ہوا کسی چیز کو پکڑنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا، مگر ہاتھ میں صرف خشک پودوں کی ٹہنیاں آ رہی تھیں جو سہارا دینے کے بجائے خود بے وزن ہو کر اس کے ہاتھ میں آ رہی تھی۔ گرتے گرتے اچانک وہ رک گیا، ڈھلان پر ایک چٹان نما پتھر ایستادہ تھا، اسی کی بدولت وہ مزید نیچے گرنے سے بچ گیا۔ درد کی ایک ٹیس اس کی سر میں دوڑ گئی، جسم میں جگہ جگہ درد کا احساس اور جھاڑیوں کی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ کچھ دیر بعد وہ درد، وہ تکلیف کے احساس سے بیگانہ ہو گیا۔ یہ پہلا ایکسیڈنٹ تھا جس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، یہ پہلا ایکسیڈنٹ تھا جو اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے والا تھا۔ اس کی تکلیفیں ختم ہونے والی تھیں، اس کے والد کی دعائیں قبول ہوتی۔ خدا نے اس کے لیے خیر کا انتخاب کیا تھا۔ خدا کرے وہ تیری عمر میں گنے جائیں وہ دن جو میں نے تیرے حجر میں گزارے ہیں۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ گاؤں اور شہر کی زندگی میں اتنا فرق کیوں ہوتا ہے۔
مطلوبہ ایڈریس پر پہنچنے سے 10 منٹ قبل ہی بس بند پڑ گئی تھی۔ تمام مسافروں کے ساتھ وہ چاروں بس سے نیچے اتر کر بادل نخواستہ پیدل ہی گارڈن کی سمت چل پڑی تھی۔ دفاتن ایک دھماکے دار آواز نے ان چاروں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ آواز سڑک کی سمت سے آئی تھی۔ پکی سڑک کچی سڑک کی سطح سے قدرے اونچائی پر واقع تھی۔ اونچا پر بنی سڑک تک پہنچنے کے لیے نیچے سے اوپر کی طرف تنگ سنگی سیڑھیاں ڈھلان پر بنی ہوئی تھی۔ آپ سب آگے جائیں، میں دیکھتی ہوں کیا ہوا ہے۔ انہیں جانے کا کہہ کر وہ آرام سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ دائی ماں نہ کرتی رہ گئی، مگر وہ نہ رکی۔ آخری سیڑھی پر پہنچتے ہی اس کی نظر کچھ دوری پر سڑک کے کنارے اوندھی گری سیاہ رنگ کی خستہ حال کار پر پڑی۔ کار کے قریب جا کر پتہ چلا کہ ڈرائیور غائب تھا۔ اس نے زخمی شخص کی تلاش میں نظر دوڑائی۔ دفاتن اس کی نگاہ خون سے بنی لکیر پر رکھ گئی۔ یہ خطرے کا سگنل تھا۔ اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ اسے لوٹ جانا چاہیے۔ آگے خون میں ڈوبے کسی شخص کے ہونے کا اندیشہ تھا۔ ناقابل فہم جذبات کا سمندر جیسے ابل پڑا۔ وہ ٹرانس کسی کیفیت میں خون کی لکیر کسی سیدھ میں ڈھلان سے نیچے اترنے لگی۔ ڈھلان کی بدولت بہت احتیاط سے قدم رکھتے ہوئے وہ چٹان کے پاس پہنچی۔ حادثے کا شکار ہوا شخص اوندھے منہ پڑا تھا۔ اس کے دل میں آیا وہ یہی سے بھاگ جائے۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ وہ اپنی حالت سے بخوبی واقف تھی کہ وہ کسی زخمی شخص کی مدد کرنے کے قابل نہیں تھی۔ زخمی شخص کے نزدیک گھٹنوں پر بیٹھ کر کانپتے ہاتھوں سے اس نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کے ہاتھوں پر سرخ ماء اپنا رنگ چھوڑ گیا۔ اس کا ذہن معاف ہونے لگا۔ قریب ہی تھا کہ زخمی شخص کی مدد کرنے کے بجائے وہ خود بے ہوش ہو جاتی۔ اس شخص کا چہرہ دیکھ اس کے لبوں سے ایک دلخراش چیخ نکلی تھی۔ بند ہوتی آنکھیں ایک دم سے کھلی تھیں۔ شاہ زر، شاہ زر، وہ ہذیانی انداز میں اس کا گال تھپتپاتے ہوئے چیختی جا رہی تھی۔ ہیلپ سکتا؟ اس نے اطراف میں نظر دوڑائی۔ اس سنسان ویران سڑک پر اس کی مدد کرنے والا کو نہ تھا۔ دفاتن اسے احساس ہوا جیسے اس کا جسم سرد پڑ رہا ہے۔ کسی انہونی کے احساس سے اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اس کے سینے پر رکھ کر اس نے دھڑکن محسوس کرنے کی کوشش کی۔ اسے دھڑکن کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اس نے بے یقینی سے شاہ زر کے خون آلود چہرے کی سمت دیکھا۔ بولتی ہو آنکھیں بند تھیں، مسکراتے ہونٹ خاموش تھے۔ جسم سرد تھا۔ بجلی کی سرعت سے اس نے اپنا کان اس کے سینے پر رکھا۔ نہایت ہی آہستہ روی سے چلتی دھڑکن کی آواز نے گویا اس کے جسم میں روح پھونک دی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اکا دکا گاڑیاں سڑک سے گزر رہی تھی۔ وہ دوڑ کر سڑک کے درمیان کھڑی ہو۔ اس کے سفید لباس پر جگہ جگہ خون کے دھبے پڑ گئے تھے۔ اس حالت میں سڑک کے درمیان اس کے کھڑے ہو جانے کے باوجود کچھ اللہ کے بندے کنارے سے اپنی گاڑیاں نکال کر آگے بڑھ رہے تھے۔ غالباً وہ لوگ خدمت خلق پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تبھی ایک کار کی رفتار دھیمی ہو۔ وہ تیر کی تیزی سے کار کے نزدیک آئی تھی۔ سننے میری مدد کرے، خدا کے لیے میری مدد کرے، وہ بہت زخمی ہے، بہت خون بہہ رہا ہے، آپ اسے اسپتال لے چلیں۔ اس کے حلیہ اور بے ربط باتوں سے ڈرائیونگ سیٹ کے بغل والی سیٹ پر براجمان جوان لڑکی سمجھ چکی تھی کہ کوئی زخمی ہے جسے مدد کی ضرورت ہے۔ ڈرائیور کی مدد سے اسے کار کی بیک سیٹ پر بمشکل لیٹا دیا گیا۔ وہ اس کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے تھی۔ اس کے ہاتھوں پر، کپڑوں پر، چہرے پر، اس کے سارے جسم پر خون لگا تھا، مگر اسے ہوش کہاں تھا۔ اپنی اب تک کی زندگی میں وہ جس شے کے خوف کے ساتھ جیتی آتی، وہ خوف ایک دم سے کہیں کھو گیا تھا۔ آج اس شخص کو کھو دینے خوف ہر خوف پر حاوی تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ زبان قرآنی آیات کا ورد کرنے مصروف تھی۔ آپ فکر نہ کریں، 10 منٹ کی دوری پر ایک سرکاری ہسپتال واقع ہے، ہم بروقت پہنچ جائیں گے، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کی ابتر حالت دیکھ کر کار کی مالکن کو ترس آیا تھا۔ مسلسل روتی ہوئی اس لڑکی کے برتاؤ سے واضح تھا کہ زخمی اسے عزیز تھا۔ اس کی بات پر زرمین کسی بھی ردعمل کا اظہار نہ کر سکی۔ وہ اس حالت میں نہیں تھی۔ کب ہسپتال آ پہنچا، کب اسے اندر لے جایا گیا، وہ بس مفلوج ذہن کے ساتھ سب ہوتا دیکھتی رہی۔ ایمرجنسی روم کا دروازہ بند ہوا، وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوا۔ اسی لمحے اس کے جسم نے، اس کے ذہن نے مزید جنگ لڑنے سے، مزید ہمت دکھانے سے انکار کر دیا۔ وہ کٹی شاخ کی مانند زمین بوس ہوئی تھی۔ استس وہ جون ہی ہوش میں آ خود کو ہاسپٹل کے بستر پر لیٹا پایا۔ اس کے ہاتھ سے لگی گلوکوز کی نالی قطرہ قطرہ گلوکوز کو اس کو جسم میں داخل کر رہی تھی۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ نکالیں اسے فوراً، میں روزے سے تھی۔ آپ بغیر اجازت کے کسی کو گلوکوز کیسے چڑھا سکتے ہیں؟ وہ ڈرب کو دیکھ وہ چیخ پڑی۔
آپ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میڈم، آپ کا BP حد سے زیادہ لو تھا۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو آپ ہوش میں نہ آتی۔ ہمارے لیے پیشنٹ کی زندگی روزے سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ نرس نے نزدیک آ کر زرمین کو جھاڑ پلائی۔ نکالیں اسے فورا دو زبر۔ وہ بضد ہو۔ ہاتھ کو گلوکوز کی نلی سے آزاد کرتے ہی وہ بجلی کی سرعت سے وارڈ کے باہر آ۔ شاہ زر کی خیریت جاننا اس کا عین مقصد تھا، مگر لابی میں آفریدی ولا کے تقریباً مرد حضرات کو اکٹھا دیکھ وہ چونک پڑی۔ جانے وہ کتنی دیر سے بے ہوش پڑی تھی۔ ہسپتال کے باہر شام کے سائے پھیل چکے تھے۔ سب کی نظروں سے چھپتی چھپاتی وہ بادل نخواستہ ہسپتال کی عمارت کے باہر آتی۔ وہ مجبور تھی۔ فی الوقت شاہ زر کی حالت کے تعلق سے معلومات حاصل کرنا ناممکن تھا۔ وہ سیدھے گاؤں جانے والی بس میں چڑھ گئی۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی وہ حویلی کے صحن میں داخل ہوئی تھی۔ حد سے زائد فکر مند دامہ دوڑ کر اس کے قریب آئی تھی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ جانتی بھی ہو ہم سارا دن تمہارا انتظار کرتے رہے ہیں۔ یہ خون کیسا ہے؟ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ بتاؤ مجھے۔ دائی ماں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے۔ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، بس زخمی کو ہسپتال پہنچانے میں دیر ہو گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، سپاٹ لہجے میں جواب دیتی ہو وہ کمرے کی سمت بڑھ گئی۔ اس کی اس بے نیازی پر دامہ ششدر رہ گئی۔ سارا دن وہ جس چڑیا کی فکر میں ہلکان ہو جا رہی تھی، اسے تو گویا کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ اس کی بوڑھی دامہ اس کی غیر حاضری میں کس عذاب سے گزری تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا ان کی زرمین کو؟ وہ ایسی تو کبھی نہ تھی۔ بے حس جذبات و احساسات سے آری دائی ماں تہہ در تہہ بدگمانی کے سمندر میں اترنے لگے۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ سیدھے بستر میں گھس گئی تھی۔ دائی ماں جون ہی کمرے میں داخل ہوئی، گھپ اندھیرے نے ان کا استقبال کیا تھا۔ کمرے کی ساری بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ وہ سر سے پیر تک چادر تانے ہوئے تھی۔ زرمین تو اندھیرے میں سو نہیں پاتی تھی۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ میرے مولا رحم کر میری بچی پر۔ ایک دفعہ پھر ان کی آنکھیں چھلکنے کو بے تاب ہو گئی۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل آئے۔ بڑی بھی، اب میں چلتی ہوں، میری سانس پریشان ہو رہی ہوگی۔ ہاں، یہ آج کا دن تو جیسے آفت تھا۔ خیر، مجھے تو آپ کو بس اس حقیقت سے آگاہ کرنا تھا کہ میرے شوہر نے پتہ کروا لیا ہے۔ ہمارے اندازے 100% درست ثابت ہوئے۔ وہ شخص باجی کا شوہر ہے۔ سارا حیدرآباد اس حقیقت سے واقف ہے۔ اس کے علاوہ شادی کن حالات میں اور کیسے تیپا اس سب کے تعلق سے مزید معلومات جٹانے کا کہا ہے میرے خصم نے۔ کل تک سارا ماجرا سمجھ آ جائے گا۔ ایمن کمال اطمینان سے دامہ کے سر پر بم پھوڑ کر اپنے راستے ہو لی تھی۔ دامہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ نسیمہ چاچی بس ایک آہ بھر کر رہ گئی تھی۔ رات کے کسی پہر آہٹ پر دائی ماں کی آنکھ کھلی تھی۔ زرمین نیند میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ اسے جگاتی وہ چیخ کے ساتھ بیدار ہوئی۔ وہ حادثہ اس کے ذہن پر آسیب کی مانند سوار ہو چکا تھا۔ آنکھ لگتے ہی وہ مناظر خوفناک خواب کی شکل میں نمودار ہوتے تھے۔ شاہ زر، شاہ زر، مجھے اس کے پاس جانا ہوگا۔ بہت خون بہہ رہا ہے، مجھے جانا ہوگا۔ وہ ہزیاتی انداز میں کمرے کے چاروں سمت نظریں دوڑائے بڑبڑائے جا رہی تھی۔ اس کا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ تنفس تیز تیز چل رہا تھا۔ وہ حواسوں میں نہیں تھی۔ فی الوقت وہ اس خواب کو جی رہی تھی۔ کیا ہوا ہے زرمین؟ کوئی خون نہیں ہے، کچھ نہیں ہوا ہے۔ ہوش میں آؤ میری بچی۔ اس کی حالت دیکھ دائی ماں حواس باختہ نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے کو سہلا کر دامہ نے اسے حواسوں میں لانے کی صحیح کی۔ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا دائی ماں؟ یہ خون، اتنا سارا خون، آپ جانتی بھی ہیں یہ خون کس کا ہے؟ مجھے جانا ہوگا ابھی اسی وقت۔ ان کا ہاتھ جھٹک کر وہ دیوانہ وار دروازے کی سمت بھاگی تھی۔ میرے شاہ زر کا خون بہہ رہا ہے، مجھے جانا ہوگا۔ بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ دروازے کی چوکھٹ سے پیر ٹکرایا اور وہ منہ کے بل گری۔ نوٹ کے کنارے سے خون کی لکیر بہہ نکلی۔ دائی ماں بدواس سی اس کے نزدیک آئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی صحیح کی دفاتن دماغ پر منو بوجھ کا احساس ہوا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ دائی ماں کی چیخ حویلی میں گونج اٹھی۔ یہ اور بات ہے میری اناجتانہ سکی، مجھے جنوں تیرا ہر جنوں سے بڑھ کے رہا۔ استس پورے 24 گھنٹوں کے طویل اور اذیت ناک انتظار کے بعد آفریدی ولا کے مکینوں کو شاہ زر کے ہوش میں آنے کی اطلاع ملی تھی۔ سبھی واقف تھے۔ اس دفعہ حادثہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے نہیں ہوا تھا۔ تفتیش سے پتہ چلا تھا کہ اس کی گاڑی کو ٹکر مارنے کے بعد ٹرک کھائی میں گری تھی۔ ڈرائیور کو ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے حادثہ انجام پذیر ہوا تھا۔ مزنی اسپیشل وارڈ میں داخل ہوئی تھی۔
مگر مقابل کا منظر دیکھ وہ حیران رہ گئی۔ وہ پٹیوں میں جکڑا ہنستا جا رہا تھا، بنار کے قہقہے لگا رہا تھا۔ اس درد واضحیت میں وہ ہنس رہا تھا۔ مزنی کا متھیر ہنونا لازمی تھا۔ بھائی کیا ہنوا ہے؟ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ مزنی نے خوفزدہ لہجے میں استفسار کیا۔ اسے اپنے بھائی کی ذہنی حالت پر شبہ ہو رہا تھا۔ مزنی، مجھے اس ہسپتال تک کس نے پہنچایا ہے؟ دفاتن شاہ زر نے مستفسر ہوا۔ ہاں، وہ ایک لیڈی تھی۔ ایکچوئلی آپ کی باڈی ڈھلان سے نیچے ہونے کی بدولت سڑک سے آپ کو دیکھ پانا ناممکن تھا۔ بقول اس کے عورت کے کوئی لڑکی تھی جس نے اسے آپ کے تعلق سے آگاہ کیا۔ ہم سب اس فرشتہ سے ملنے کے خواہاں تھے، مگر نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی۔ اگر وہ نہ ہوتی تو آپ کا بر وقت ہسپتال پہنچ پانا ناممکن تھا۔ مزنی نے معلومات بہم پہنچائی۔ تم جاننا نہیں چاہو گی وہ فرشتہ صفت ہستی کے کون تھی؟ وہ یاسیت زدہ لہجے میں گویا ہوا۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ مزنی متھیر تھی۔ ہاں، میں کیا تم بھی اسے جانتی ہوں بہت اچھی طرح؟ وہ زرمین تھی، میری بیوی، میری جان بچانے والی، مجھے بروقت ہسپتال پہنچانے والی ہستی تمہاری دوست تھی۔ تقدیر کے اس اتفاق پر مجھے دکھی ہونا چاہیے یا خوش؟ شاید مجھے خوش ہونا چاہیے۔ میری جان بچانے والی ہستی اور کوئی نہیں، میری محبت میری بیوی تھی۔ مگر مجھے دکھ ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، مجھے خوشی نہیں ہو رہی مزنی، ذرا برابر بھی نہیں۔ جب اس کا اور میرا ساتھ مقدر میں ہی نہیں تو کیوں خدا بار بار ہم دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے؟ وہ میرے پاس تھی، جانے کتنی دیر کے لیے وہ میرے پاس تھی، میرے قریب، اتنے قریب کہ میں اسے چھو سکتا تھا۔ ایک عرصے سے میں اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب تھا۔ جب وہ میرے سامنے تھی تب میری آنکھیں بند تھیں، اور اب جب آنکھیں کھلی ہیں تو وہ کہیں بھی نہیں ہیں۔ اسے میرا ساتھ قبول نہیں تو آخر کیوں وہ اپنی نشانیاں میرے پاس چھوڑ جاتی ہیں؟ تمہیں نہیں لگتا مزنی اس سے میری آزمائش مزید سخت ہو جائے گی؟ بازو اونچا کر کے اس نے زرمین کے لاکٹ کو چہرے کے اوپر کیا تھا۔ مزنی آنکھیں پھاڑے اس لاکٹ کو دیکھ رہی تھی۔ تقدیر کے اس اتفاق پر نہ تو وہ خوش تھی نہ غمگین۔ عجیب سے ناقابل فہم جذبات نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ آنسو آنکھوں کے راستے باہر آتے، وہ کمرے کے باہر نکل آئی اور سیدھے ہاسپٹل اسٹاف کے سر پر پہنچ گئی۔ آپ کے ہسپتال میں مریض کا سامان کیا پٹیوں میں جکڑے مریض کو سونپا جاتا ہے؟ وہ نرس پر غرائی۔ نہیں میڈم، ایسا تو نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے وہ لاکٹ سیدھے جا کر مریض کو کیوں سونپ دیا؟ آپ کو اسے ہمیں سونپنا چاہیے۔ جس وقت انہیں یہاں لایا گیا وہ لاکٹ ان کی جیکٹ میں پھنسا ہوا تھا۔ مجھے لگا بہت قیمتی ہے، لہذا میں نے۔ نرس ڈر کے مارے اپنی بات مکمل نہیں کر پائی۔ خیر، قیمتی تو تھا وہ، مزنی نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ رات کیا سوئے کہ باقی عمر کی نیند اڑ گئی؟ خواب کیا دیکھا کہ دھڑکا لگ گیا؟ تعبیر کا کس طرح پایا تجھے، پھر کس طرح کھویا تجھے؟ مجھ سا من کر بھی تو قائل ہو گیا۔ تقدیر کا پورے 2 دنوں کے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ بقول ڈاکٹرز کے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ دائی ماں اس بیماری کا نام زندگی میں پہلی دفعہ سن رہی تھی۔ پورے 2 دن اور 48 گھنٹوں کے اذیت ناک انتظار کے دوران انہیں اس بیماری کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ اس کی بے ہوشی کے دوران کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جس میں انہوں نے خدا کے حضور اس کی زندگی کی بھیک نہیں مانگی تھی۔ انہیں مزید کچھ جاننے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ زرمین کو زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے اس کے شوہر سے ملاقات ضروری ہے۔ زرمین نے قبول نہیں کیا تھا کہ وہ اس شخص کی بیوی ہے، یا یہ کہ وہ اس شخص کی محبت میں گرفتار ہے، یا یہ کہ وہ شخص اسے کس قدر عزیز ہے۔ مگر وہ اس کی دائی ماں تھی۔ وہ اس کے دل کا حال جان چکی تھی۔ اس کے ہوش میں آنے کی خبر سننے کے باوجود وہ زرمین سے ملے بغیر شہر کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ بخوبی واقف تھی۔ ان سے ملنے کے بعد زرمین انہیں مطمئن کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر جھوٹ کا سہارا لے گی۔ وہ مزید جھوٹ نہیں سننا چاہتی تھی، وہ اختتام چاہتی تھی۔ ان سلجھی گتھیوں کا، زرمین کے دکھ و اذیت کا، اور ان سارے مسئلوں کا حل وہ شخص تھا، شاہ زر۔ نسیمہ چاچی، دائی ماں کہاں ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ ازحد پریشان ہوں گی۔ انہیں بلائیں، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے دیکھے بغیر انہیں چین نہیں آئے گا۔ نسیمہ چاچی اور ایمن کو وارڈ میں داخل ہوتا دیکھ وہ گویا ہوئی۔ سنو زرمین، تمہاری ایسی حالت دیکھ تمہاری دائی ماں کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی۔ بمشکل انہیں دوائیوں کے زیر اثر سلا کر آ رہی ہوں میں۔ تم گھبراؤ نہیں، جو ہی وہ بیدار ہوں گی ہم تمہارے ہوش میں آنے کی خبر کر دیں گے انہیں۔ تم پریشان نہ ہو، اب ٹھیک ہے ان کی حالت۔ دائی ماں نے جو جواز زرمین کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہا تھا، نسیمہ بیگم نے من وان اس کے گوش گزار کر دیا۔ وہ شاہ زر سے اپنی ملاقات کو مخفی رکھنا چاہتی تھی۔
ان کی غیر حاضری کا مناسب جواز سنے بغیر زرمین مطمئن نہ ہوتی۔ مجھے یقین ہے دائمہ مجھ سے خفا ہوں گی، میں اپنے ساتھ ساتھ انہیں بھی اذیت دے رہی ہوں، کیا سوچتی ہوں گی وہ کیا وجہ ہے میری اس حالت کے پیچھے؟ اب اور نہیں، مجھے انہیں حقیقت سے آگاہ کرنا ہوگا۔ حقیقت جان کر یقیناً انہیں تکلیف ہوگی، مگر اس اذیت سے کچھ کم نہیں ہوگی۔ چھت پر لٹکے گھومتے پنکھے پر نظر ٹکائے اس نے ایک فیصلہ لیا تھا۔ صبح سے شام ہونے کو تھی۔ سارے دن کے تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ آفریدی ولا کے گیٹ پر کھڑی تھی۔ مطلوبہ ایڈریس تک پہنچنے میں انہیں ذرا بھی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ آج انہیں احساس ہوا تھا کہ اتنے بڑے شہر سے کسی رئیس کا گھر ڈھونڈ نکالنا کس قدر آسان تھا۔ وہ مطیر تھی اور خوش بھی۔ داما نے ٹھنڈی سانس لے کر سنہرے جگمگاتے آفریدی ولا حرفوں کی سمت دیکھا۔ اس سے قبل کبھی بھی انہوں نے محلوں جیسی نظر آتی کسی عمارت میں قدم نہیں رکھا تھا، مگر ہر ماں کی طرح ان کا بھی خواب تھا کہ ان کی شہزادیوں سی بیٹی کی شادی کسی محل کے شہزادے سے ہو۔ یہ وہ خواب ہے جو ہر متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی ماں اپنی بیٹی کے لیے دیکھتی ہے، مگر اسے اس خواب کے تعبیر پانے کی امید نہ کے برابر ہوتی ہے۔ ان کی اس دعا کو قبولیت نصیب ہوتی جو انہوں نے مانگی ہی نہیں تھی۔ وہ محل کے سامنے کھڑی تھی۔ اس خوبصورت عمارت کے اندر کہیں وہ شہزادہ موجود ہوگا، انہیں اس سے ملنا تھا۔ جب تک شہزادہ اور شہزادی ایک ساتھ مل کر راضی خوشی زندگی بسر نہ کرنے لگے سکتا کہانی پوری نہیں ہوتی تھی۔ فی الوقت ان کی بیٹی کی کہانی بھی ادھوری تھی۔ وہ اس کہانی کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتی تھی۔ جی کہیں کس سے ملنا ہے آپ کو؟ گیٹ کیپر نے متذبذب کھڑی بے ضرر نظر آتی عورت کو دیکھ استفسار کیا۔ وہ میرا نام ندرت جہاں ہے۔ وہ بوکھلا اٹھیں ابھی تو اس گھر کے مکینوں سے کہنے کے لیے جملے بھی ترتیب نہیں دے پاتی۔ جی بڑی بھی، آپ یہ بتائیں آپ ملنا کس سے چاہتی ہیں؟ وہ مستفسر ہوا۔ یہ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ میں کیا بولے جا رہی ہوں؟ یہاں مجھے کون جانتا ہوگا؟ مجھے زرمین کا نام لینا چاہیے۔ سر پر ہاتھ مار کر داما نے خود کو ملامت کی۔ میں زرمین فاروقی کی داما ہوں، مجھے شاہ زر سے ملنا ہے۔ اپنی لہجے کو مضبوط بنا کر انہوں نے سلسلہ کلام جوڑا۔ کیا آپ زرمین بی بی کی رشتہ دار ہیں؟ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بڑی بھی آئے آئے اندر آئے۔ زرمین کا نام سنتے ہی گیٹ کیپر کا چہرہ کھل اٹھا۔ سیکنڈ کے اندر اس نے دونوں گیٹ پورے کھول دیے۔ اس کے بدلے تاثرات دیکھ داما کی کچھ ڈھارس بندھی تھی۔ وہ اس کی تقلید میں جدید آرائش سے سجے حال میں داخل ہوئی۔ انہیں صوفے پر بیٹھا کر وہ بالائی منزل کی سیڑھیاں چڑھتا کسی دروازے کے پیچھے روپوش ہو گیا۔ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتے اطراف کا جائزہ لیتی رہے۔ تبھی وہ شخص سیڑھیاں اترتا دکھا دیا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی تھی۔ سیکنڈ کے اندر وہ اسے پہچان گئی۔ وہ اس چہرے کو کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ وہی تھا، ویڈیو والا شخص، زرمین کا شوہر۔ اس لڑکے کی تقلید میں مختلف سمتوں سے افراد آتے گئے۔ آن کی آن میں ان کی گرد مجمع اکٹھا ہو گیا۔ وہ مزید گھبرا گئی۔ داما داما آپ یہاں کیسے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا، میں کو خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ وہ ان کے نزدیک گھٹنوں پر بیٹھ کر ان کے ہاتھ تھامے گویا ہوا۔ فرت جذبات سے اس کی آواز میں لرزش واضح تھی۔ وہ ویڈیو والے شخص سے مختلف نظر آ رہا تھا۔ ماتھے پر بینڈیج تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے نظر آ رہے تھے۔ وہ بیمار اور کمزور لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے ان کا ہاتھ تھامے ہوا۔ وہ لڑکا جانے کیوں انہیں بہت اپنا لگا تھا۔ گویا ایک عرصے سے وہ اسے جانتی ہوں۔ بے ساختہ ان کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ وہ سارے جملے جنہیں وہ صبح سے ترتیب دے رہی تھی ایک دم سے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ ذہن کی پلیٹ پر ایک دم زرمین کا پزمزدہ چہرہ روشن ہوا تھا۔ ہسپتال کے بستر پر لیٹا اس کا وجود یاد آیا تھا۔ بدواس سی اس شخص کا نام لیتی، دروازے کی سمت دوڑ لگاتی، ان کی چڑیا یاد آتی۔ دیکھو بیٹا، میں نہیں جانتی میری چڑیا تمہاری زندگی میں کیسے آ۔ تم دونوں کی شادی کن حالات میں ہو، یا یہ کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ تم سے الگ اس شہر سے دور کیوں رہ رہی ہے؟ کیونکہ میری چڑیا جو مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپاتی تھی، اسی چڑیا نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت مجھ سے پوشیدہ رکھی۔ کچھ روز قبل تو میں یہ تک نہیں جانتی تھی کہ آخر کون سا روگ ہے جو میری چڑیا کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ ہمہ وقت چہکنے والی میری بچی کو چپ لگ گیا ہے، نہ ہنستی ہے نہ بولتی ہے، کھو کھو رہتی ہے، روتے روتے ہنس دیتی ہے، ہنستے ہنستے رو دیتی ہے، مگر یہ عقدہ بھی آخر کار کھل ہی گیا۔ 2 روز قبل ہم سبھی سیر کے لیے نکلی تھی۔ اس روز خلاف توقع اس نے کسی زخمی کی مدد کی تھی۔
خون کو دیکھ کر بے ہوش ہو جانے والی میری بیٹی اس روز خون آلود کپڑے زیب تن کیے گھر لٹی تھی۔ اس رات وہ نیند میں بھی گھبرا گئی تھی۔ وہ بدواس تمہارا نام لیتی بیدار ہوتی۔ میں نہیں جانتی تمہارا اور اس حادثہ کا کیا تعلق ہے، مگر میں اتنا ضرور سمجھ گیا ہوں کہ اس کی اس ضب و حالی کی وجہ تم ہو۔ تم سے دوری کی وجہ سے وہ اس حال کو پہنچی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ تمہارے لیے اہمیت رکھتی ہے یا نہیں، یا یہ کہ تم اس سے محبت کرتے ہو یا نہیں۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ تم اسے جان سے زیادہ عزیز ہو۔ وہ تم سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ میری چڑیا ایسی ہی ہے، پاگل سی۔ اس کے جذبات میں اعتدال نہیں ہوتا، بس شدت ہوتی ہے۔ وہ تمہارے بغیر جی تو رہی ہے مگر زندہ نہیں ہے۔ چلو بیٹا، اسے واپس لے آؤ اپنے پاس۔ اسے میری پہلے والی زرمین بنا دو بیٹا، ورنہ میری بچی گھٹ گھٹ کر ختم ہو جائے گی۔ اس دنیا کی کوئی بھی لڑکی تمہیں اس جیسی محبت نہیں کر پائے گی۔ چلو میری چڑیا کا ہاتھ تھام لو۔ اب تک جی رہی تھی وہ سسک کر، مگر آج سے 2 روز قبل اس کی برداشت جواب دے گئی۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ آگے جانے کیا کچھ ہو، ان پر رقت طاری ہو چکی تھی۔ مزنی نے انہیں سہارا دیا۔ باقی نفوس یہ کہانی سن کر متحیر تھے۔ وہ سبھی تو شاہ زر کی محبت کو یک طرفہ سمجھتے آئے تھے، مگر یہ انکشاف اب کیسی ہے؟ زرمین، وہ ٹھیک تو ہے؟ مزنی متفکر سی گویا ہو۔ وہ ٹھیک ہے، اس سے ملے بغیر ہی میں یہاں چلی آئی، اور کیا کرتی میں؟ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں نظر آیا مجھے سب کچھ ٹھیک کرنے کا۔ تم زرمین کی نند ہو؟ مزنی کے نقوش کو دیکھ داما نے اندازہ لگایا تھا۔ نند بھابھی کا رشتہ تو بہت آسان سا ہوتا ہے، بہت پیچیدہ، بہت خاص رشتہ ہے ہم دونوں کے درمیان۔ مزنی نے مسکرا کر کہا۔ باتوں میں داما کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ شاہ زر وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ کہاں چلا گیا؟ داما متحیر زدہ لہجے میں گویا ہو۔ آپ فکر نہ کریں، وہ ٹھیک ہیں۔ زرمین کے تعلق سے یہ سب سن کر بس پریشان ہو گئے ہوں گے۔ آپ نہیں جانتی کہ میرا بھائی زرمین سے محبت کرتا ہے یا نہیں، مگر یقین جانیے سارا شہر گواہ ہے کہ میرا بھائی زرمین سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، یہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ خیر، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ان کی محبت اور وفاداری پر یقین آ جائے گا۔ اسی لمحے فضا میں اذان کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی۔ آخری روزہ ختم ہوا تھا۔ رمضان کا مبارک مہینہ اختتام کو پہنچا تھا۔ چلے سبھی افطار کے لیے بیٹھے، میں بھا کو لے کر آتی ہوں۔ داما آپ بھی آئیں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ حسب توقع وہ بالوں کو مٹھی میں جکڑے دیوانہ وار کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا۔ بھا پلیز کم ڈاؤن، کچھ نہیں ہوا ہے۔ زرمین کو وہ ٹھیک ہے، آپ کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس پر اس قدر سٹریس خطرناک ہے۔ بازو سے پکڑ کر مزنی نے اس کا رخ اپنی سمت کیا تھا۔ مزنی پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ لی میلون وہ ہونٹ کاٹتا ازہد مضطرب نظر آ رہا تھا۔ بھا پلیز سنبھالے اپنے آپ کو۔ کیا آپ کو خوشی نہیں ہو حقیقت جان کر؟ زرمین آپ سے محبت کرتی ہے، آپ کی دعائیں قبول ہوئی، آپ کا سب سے بڑا خواب شرمندہ تعبیر پا گیا۔ وہ جوش سے بولی۔ مزنی، کیا تم نے سنا نہیں؟ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، وہ موت کے منہ میں تھی اور مجھے خبر تک نہیں ہو۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ میرے ساتھ تو تم سب تھے، مگر اس نے تو تنہا یہ اذیت ناک وقت کاٹا، سارے غم تنہا برداشت کرتی رہی۔ وہ نازک سی لڑکی اندر ہی اندر احساس جرم میں گھٹتی رہی ہے۔ وہ شکستہ لہجے میں بولا۔ بھا، ہماری زندگی میں پیش آنے والے ہر حادثہ کے پیچھے، پھر چاہے وہ اچھا ہو یا برا، خدا کی کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ زرمین احساس جرم کے بوجھ تلے نارسائی کا غم تنہا برداشت کرتی رہی، مگر آپ اس پہلو سے کیوں نہیں سوچتے کہ اگر زرمین کے لیے یہ دکھ و اذیت برداشت کے باہر نہ ہوتی تو داما کیا کبھی کسی کو خبر نہ ہوتی کہ وہ کسی کی منقوہ ہے؟ جس شخص کو چھوڑ کر وہ تنہائی کا عذاب جھیل رہی ہے، وہ اس کا شوہر ہے۔ وہ اپنے شوہر سے شدید محبت کرنے کے باوجود تاحیات اس سے الگ رہنے کا فیصلہ لے چکی ہے، اور تو اور آپ بھی ساری عمر اسی عذاب میں جلتے رہتے کہ زرمین آپ سے محبت نہیں کرتی، اس کی زندگی میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جبکہ حقیقت عین اس کے برعکس تھی۔ وہ بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی آپ اس سے کرتے ہیں۔ آپ ٹھیک ہی کہتے تھے کہ گر مقدر میں آپ دونوں کا ملنا لکھا ہی نہیں ہے تو خدا آپ دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل کیوں لا کھڑا کرتا ہے؟ اب تک تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جانے کے بعد زرمین کے جائے واردات پر پہنچ جانے کے پیچھے خدا کی کون سی مصلحت پوشیدہ تھی۔ آپ دونوں کے مقدر میں ملنا لکھا تھا، کاتب تقدیر نے۔
یقین جانیے بھا 2 روز قبل آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جانا اور زرمین کا جائے واردات پر پہنچ جانا آپ کی اب تک کی زندگی میں ہونے والا سب سے زیادہ معجزاتی اور حسین اتفاق ہے۔ بے شک ہم انسان بے ضرر ہوتے ہیں، اس کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے۔ آپ اب سارے ٹینشن چھوڑیں اور زرمین کو گھر واپس لانے کی تیاری کریں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ مزید وہ آپ کے غم میں روئے، احساس جرم میں تڑپے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر اس کے پاس جانا چاہیے۔ بس بہت رو چکی وہ اور بہت انتظار کر لیا میں نے۔ وہ کار کی چابی اٹھا کر کمرے کے باہر کی سمت قدم بڑھانے لگا۔ 1 منٹ بھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شام ڈھل چکی ہے، ہم یہ تک نہیں جانتے کہ زرمین کس علاقے میں رہائش پذیر ہے، وہ ہم سے کتنی دوری پر ہے۔ داما بھی ازحد تھک گئے ہیں، انہیں آرام کی اشد ضرورت ہے۔ ہم سب کل صبح چلیں گے زرمین کو لینے۔ آفریدیس کی شان سے ہم اس گھر کی بہو کو رخصت کر کے لائیں گے۔ وہ کھنکتے لہجے میں گویا ہو، میں جانتا ہوں۔ وہ کہاں ہیں؟ بس 5 گھنٹوں کا راستہ ہے، میں آدھی رات سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ وہ عجلت میں کہتا پلٹا، تبھی اسے احساس ہوا کہ جلدی میں وہ کچھ غلط بول گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں زرمین کہاں ہے؟ مزنی حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی، اپنی بے وقوفی پر سخت افسوس ہوا تھا۔ وہ مزنی کے عین مقابل آکڑا ہوا۔ میں تمہیں سب کچھ تفصیل سے بتاؤں گا مزنی، بس تم فی الحال کسی سے کچھ نہ کہنا۔ ویسے تم ٹھیک کہہ رہی تھی، میں تو فراموش ہی کر بیٹھا تھا کہ کل عید ہے۔ ہم عید کے پر مسرت موقع پر جائیں گے اسے لینے۔ دونوں ہاتھوں سے اس کے شانوں پر دباؤ ڈالتا وہ مزنی کو بہلا رہا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، آپ جانتے تھے زرمین کہاں ہے، باوجود اس کے آپ نے مجھے بھنک تک نہ لگنے دی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے میں کس قدر فکر مند تھی زرمین کے لیے۔ حسب توقع وہ خفا ہو، میں نے تمہیں اسی لیے نہیں بتایا تھا۔ جو ہی تمہیں پتہ چلتا تم اس کے پاس پہنچ جاتی، اور میں نہیں چاہتا تھا کو اسے فورس کرے۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، کہا تو آپ درست رہے ہیں، اس پورے عرصے میں بارہا میرا دل چاہتا تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو میں اڑ کر زرمین کے پاس پہنچ جاؤں، اسے بتاؤں آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم سب اسے کتنا یاد کرتے ہیں۔ اچھا ہی ہوا جو آپ نے مجھ سے یہ بات راز رکھی۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرا دی۔ ویسے مجھے اتنا تو سمجھ آ گیا ہے کہ جب جب زرمین اپنا لاکٹ آپ کے پاس چھوڑ جاتی ہے، وہ لوٹ کر آپ کے پاس ضرور آتی ہے۔ اس کی اس منطق کو سن وہ خوش بھی ہوا اور حیران بھی۔ عجیب تھی مگر حقیقت یہی تھی۔ اگلی صبح عید کے دن کی مبارک صبح تھی۔ وہ ہسپتال کے بستر پر لیٹی داما کی آمد کی منتظر تھی۔ دیکھو بیٹی، میں تمہارے لیے شیر خورمہ لے کر آؤں، ایمن نے بہت من سے بنایا ہے۔ آج عید کا دن ہے، نہ اسے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہونا چاہیے، لہذا میں نے اسے جانے کے لیے کہہ دیا، ورنہ وہ تو یہاں آنے کی ضد کر رہی تھی۔ نسیمہ چاچی وارڈ میں داخل ہوتے ہی اسٹیل کا ڈبہ کھولتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی۔ نسیمہ چاچی، داما کہاں ہیں؟ میں کب سے منتظر ہوں مگر وہ ہیں کہ آ کے نہیں دے رہے۔ وہ ٹھیک تو ہیں نہ؟ مجھ سے ملے بغیر اتنی دیر تک ان کا چین سے رہ پانا ناممکن ہے۔ کیا وہ خفا ہیں مجھ سے؟ وہ مضطرب سی اٹھ بیٹھی۔ اس کی بات پر نسیمہ بیگم بڑی طرح گڑبڑا گئی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اس کی دامہ گھر پر موجود ہی نہیں ہے، وہ تنہا میلوں دور شہر چلی گئی ہے۔ ایسی کو بات نہیں ہے چندہ، نہ تو وہ بیمار ہیں نہ ہی تم سے خفا ہیں، وہ تو خود ہی آ رہی تھی تمہارے پاس، مگر جون ہی کھڑی ہوئی نقاہت کی بدولت چکر آ گیا، بمشکل انہیں گھر چھوڑ کر آ پاؤں میں تمہارے پاس۔ وہ تو بضد تھی، میری اس بات پر رضامند ہوئی کہ ان کا اس حالت میں تمہارے پاس آنا تمہیں اچھا نہیں لگے گا، تم مزید فکر مند ہو جاؤ گی۔ یوں بھی تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں پریشان کرنا نہیں چاہیے انہیں۔ نسیمہ چاچی نے سفید جھوٹ بولا۔ چلے چاچی، فوراً چلیں، میں چلتی ہوں ان کے پاس، اب اور نہیں رکھ سکتی میں یہاں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اردائے بھانت نسیمہ چاچی حواس باختہ نظر آنے لگے۔ نہیں بیٹا، تم ایسا نہیں کر سکتی، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے تمہیں آرام کرنے کی ہدایت دی ہے، فی الوقت تم گھر نہیں چل سکتی۔ وہ نہ کرتی رہے مگر وہ آندھی طوفان بنی ہسپتال کی عمارت سے باہر نکل پڑی۔ حویلی پہنچ کر حسب توقع وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن خالی کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ داما ندار تھی۔ چاچی، داما کہاں ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہیں؟ مجھے بتائیں۔
خدا کا واسطہ کچھ تو کہیں۔ وہ چیخ اٹھے۔ دہشت ناک وسوسے سے ستانے لگے تھے۔ دراصل بیٹا، تمہاری داماد شہر گئے ہیں۔ ہکلاتے ہوئے نسیمہ بیگم نے بادل نخواستہ اصل مدہ سنایا تھا۔ شہر؟ کون سے شہر؟ کیا وہ تنہا شہر گئے ہیں؟ وہ ناسمجھنے والے انداز میں گویا ہو۔ اس کے سوالوں کے جواب میں نسیمہ چاچی محض چند الفاظ ادا کر پاتی۔ تمہارے شوہر کے گھر گئے ہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سننے کے بعد زرمین کا ردعمل کیا ہوگا۔ میرے؟ نسیمہ بیگم کی بات کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ وہ ساکت رہ گئے۔ سنو زرمین، اس کے علاوہ کو اور راستہ نہیں بچا تھا ندرت بیگم کے پاس سنگ کچھ ٹھیک کرنے کا۔ تمہاری حالت جانے وہ کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کا ذہن تو ایک دم سے سن پڑ گیا تھا۔ شام کے سائے حویلی کے باہر سارے منظر کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ تبھی ہارن کی آواز نے زرمین کے سکتہ کو توڑا تھا۔ سارا دن وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہی تھی۔ نہ نسیمہ بیگم کی کو بات وہ سن رہی تھی، نہ خود کو بات کر رہی تھی۔ دامہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ دروازے کی سمت رخ کیے انہی کی منتظر نظر آ رہی تھی۔ دامہ، آپ کیوں گئی؟ شہر؟ ایک دفعہ آپ مجھ سے پوچھ تو لیے تھے کہ اصل میم سین لیتے 654 لام ہے کیا ہے۔ آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ کیا کہا آپ نے ان لوگوں سے؟ کیا سوچتے ہوں گے وہ لوگ میرے متعلق؟ اس نے دامہ کو جھنجھوڑ ہی ڈالا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آج کے دن کو تاریخ سے مٹا دے، وقت کو پلٹ دے۔ دامہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ بنا حقیقت جانے وہ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی تھی؟ سنو زرمین، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ ہم گزرے وقت کو واپس نہیں لا سکتے۔ مجھے تمہارے مستقبل کی فکر ہے۔ تمہاری زندگی مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ میں مزید تمہیں سسکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے تمہارے لیے جو بہتر لگا میں نے وہی کیا۔ ماں ہوں میں تمہارے لیے فیصلہ لینے کا مکمل حق ہے۔ لہذا سوال جواب کا سلسلہ بند کرو اور اپنے گھر واپس لوٹنے کی تیاری کرو۔ تمہارے سسرال والے باہر بیٹھے تمہارے منتظر ہیں۔ وہ جوڑا جسے تم الماری کے اندرونی خانے میں چھپا کر رکھتی ہو وہی پہن لینا۔ اس جوڑے میں بہت خوبصورت لگو گی تم۔ سب کچھ اتنا جلدی ہوا کے رخصتی کے لحاظ سے کوئی جوڑا نہیں بنوا پا میں تمہارے لیے۔ اور ہاں، وہ سفید رنگ کا سوٹ جسے تم خون آلود ہونے کے باوجود تہا کر کے الماری میں رکھ دیا تھا، اسے ساتھ لے جانا مت بھولنا۔ کمال اطمینان سے اس کے سر پر بم پھوڑ کر دامہ کمرے کے باہر نکل گئی تھی۔ وہ خفا نہیں تھی، وہ انتہا سے زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ ان کے الفاظ سخت تھے، لہجہ نہیں۔ تبھی دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ سفید فراق میں ملبوس دا دوڑتی ہوئی اس سے لپٹ گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکی۔ یہ کو خواب نہیں تھا، دامہ سچ کہہ رہی تھی۔ آفریدی ولا کے مکین فی الوقت اس حویلی کے صحن میں ایستادہ تھے۔ ختم۔ چلیں آنٹی، جلدی سے ریڈی ہو جائیں، ہم سب آپ کو لے جانے آئے ہیں۔ آپ کی چھٹیاں فنش ہوئی۔ آئندہ سے آپ دھیان رکھیے گا کہ کچھ کم دنوں کے لیے آپ اپنی ممی کے گھر رہیں۔ میری ممی بھی گنی کے گھر جاتے ہیں، مگر اتنی لمبی چھٹیوں کے لیے نہیں۔ آپ کو دھیان رکھنا چاہیے، پکے بغیر میرے پرنس چاچو بہت سد ہو جاتے ہیں، اور میں بھی حسب عادت دا شروع ہو چکی تھی۔ وہ پھیکی انداز میں مسکرا دی۔ تم باہر میرا انتظار کرو دا، میں ابھی آتی ہوں۔ دا کھکھلاتی ہو باہر نکل گئے۔ دروازے کو فوراً سے پہلے مقفل کر اس نے اطراف میں نظر دوڑائی تھی۔ مجھے جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میں دوبارہ آفریدی ولا نہیں جا سکتی۔ میں شاہزر کی زندگی کا حصہ نہیں بن سکتی۔ میں اسے ڈیسرو نہیں کرتی۔ ان سب کی زندگیوں میں زہر گھول کر انہی لوگوں کے ساتھ نہ زندگی کے آغاز کا حق نہیں ہے۔ ایک دفعہ پھر خود کو قصوروار گرادنتی ہو۔ وہ کمرے کے عقبی دروازے سے حویلی کے باہر نکل گئے۔ عجلت میں وہ چپلیں پہننا بھی بھول گئی تھی۔ وہ سرپٹ دوڑتی جا رہی تھی۔ وہ بس کہیں دور چلی جانا چاہتی تھی، ان سب کی زندگیوں سے دور۔ دفاتن ایک کانٹا اس کی ایڑی کو زخمی کر گیا۔ بے ساختہ اس نے زخمی پیر زمین سے اوپر اٹھا لیا۔ نتیجتہ توازن بگڑا۔ اس سے قبل کہ وہ منہ کے بل گرتی وہ کسی کے سینے سے جا لگی۔ کولوں کی شناسا مہک اس کی سانسوں میں اتر گئی۔ وہ بنا دیکھے جان چکی تھی۔ وہ کس سے ٹکرائی ہے؟ وہ اس مہک کو کیسے بھول سکتی تھی جس شخص کا سامنا کرنے کی ہمت نہ ہونے کی وجہ سے حویلی سے بھاگی تھی؟ راستے میں اسی شخص سے ٹکرا گئی تھی۔ تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا جس سے فرار اختیار کر رہی تھی، اسی کی بانوں میں آ گئی۔ وہ اچھل کر دور ہٹی تھی، نگاہیں زمین پر ثابت تھیں۔ گویا اوپر دیکھنا گناہ ہو۔
دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہوتی، جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا، مانا کہ تم بڑی ہی بے صبری کے ساتھ میرا انتظار کر رہی تھی۔ مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم ننگے پاؤں میرے استقبال کے لیے چلی آؤ، وہ بھی دوڑتی ہوئی۔ اس درجہ کی بے قراری اچھی نہیں ہوتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری محبت کی شدت کو دیکھ میں مغرور ہو جاؤ۔ وہ شرارتی لہجے میں گویا ہوا، وہ بولا تو اسے احساس ہوا کتنا ترس گئی تھی اس کی سماعت اس آواز کو سننے کے کیے۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنی نظروں کو اوپر اٹھایا، وہ اس کے مقابل کھڑا مسکرا رہا تھا، اس کے ماتھے پر پٹی بندھی تھی، اس کا محبوب اس کے عین مقابل کھڑا تھا۔ آنکھوں میں چاہت کا سمندر لیے وہ اس ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا، پلکیں جھپکائے بغیر اس نے ایک بار پھر نظریں جھکا لے۔ بے خیالی میں زخمی پاؤں دوبارہ زمین پر رکھ دیا، کانٹے پر دباؤ پڑا، درد کی ایک ٹیس اٹھی، دماغ نے پیر کو زمین سے اٹھانے کا سگنل دیا۔ ایک بار پھر اس نے پیر زمین سے اوپر اٹھایا، ایک بار پھر توازن بگڑا اس سے قبل کہ وہ زمین بوس ہوتی، ایک بار پھر اس کے شوہر نے ہوا میں مالک اس کا ہاتھ تھام کر اسے گرنے سے بچا لیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اسے گرنے نہیں دیتا تھا، کسی صورت میں نہیں۔ روکے ہوئے آنسو پلکوں کا بند توڑ کر باہر نکلے۔ ضبط جواب دے گیا۔ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے شاہ زر نے اسے نزدیک ہی چٹان نما پتھر پر بیٹھایا اور خود پنجوں کے بل اس کے نزدیک زمین پر بیٹھ گیا۔ تھوڑا درد ہوگا، میں کانٹا نکال رہا ہوں، برداشت کر لینا۔ اوکے 1 2 3 تھری کی آواز کے ساتھ ہی اس نے کانٹا کھینچ کر باہر نکال لیا۔ خلاف توقع وہ ساکت بیٹھی رہی، وہ قدرے حیران ہوا تھا۔ اس قسم کے چھوٹے اور بے ضرر زخموں سے اب اسے تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ لو ہو گیا، ہم خدا کی مصلحتوں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم انسان اس قدر احمق کیوں ہوتے ہیں؟ میری شدید خواہش تھی کہ سب کے ساتھ میں بھی تمہیں لینے حویلی جاؤں۔ میں تمہارے تاثرات دیکھنا چاہتا تھا، مجھے دیکھ تم خوش ہوتی یا حیران، تمہارے مدمقابل کھڑا ہو کر میں یہ منظر دیکھنا چاہتا تھا۔ مگر عین حویلی سے چند قدموں کی دوری پر میری اچھی خاصی صحت مند سکورپیو بند پڑ گئی۔ باقی سب کو پہلے جانے کا کہہ کر میں میکینک کے بندوبست میں لگ گیا۔ خیر وہ تو جلد ہی دستیاب ہو گیا، باوجود اس کے میں اس پل تقدیر سے بہت شاکی ہوا۔ مجھے افسوس تھا میں وہ تمہارا وہ پہلا تاثر نہ دیکھ سکا، کیونکہ اس وقت میں بے خبر تھا کہ میری بیوی ایک دفعہ پھر سے راہ فرار اختیار کرنے کے چکر میں ہے اور حویلی میں اس کو رخصت کرنے آئے۔ اس کے سسرال والے اس کے ارادوں سے یکسر بے خبر ہیں۔ اگر میں لیٹ نہ ہوتا تو یقیناً تم نے ایک بار پھر میری دسترس سے دور چلے جانا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے خدا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ میری زندگی میں وقوع پذیر ہونے والے ہر برے حادثے کے پیچھے میرے لیے کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ اس کے پاس گھٹنوں پر بیٹھا وہ گویا ہوا، تم ٹھیک ہی کہتے تھے، تمہارے ریفلیکسز بہت اچھے ہیں اور میرے بہت برے۔ اگر میں تم سے دور رہی تو میں گرتی رہوں گی ہر موڑ پر، ہر قدم پر۔ تم سے بہتر مجھے کو نہیں سنبھال سکتا۔ وہ آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اس کے چہرے پر جمائے ہو بولی، Just like my Riffy, unique and different. واؤ کیا انداز ہے اظہار محبت کا۔ تمہارے لبوں سے نکلے یہ الفاظ سن کر مجھے تم سے ایک بار پھر محبت ہو گئے، وہ بھی پہلے سے شدید محبت۔ خیر لوگوں کی زبانی سن کر مجھے شبہ تھا کہ کیا واقعی غزمین شزفدی مجھ سے محبت کر سکتی ہیں؟ کیا میں اس قابل ہوں؟ کیا وہ میرے لیے بھی اتنی سڑپ رکھ سکتی ہے جتنی کہ میں اس کے لیے رکھتا ہوں؟ تمہارے اس کنفیشن نے میرا شبہ دور کر دیا۔ لڑکھڑائے گی، کہاں تک کہ سنبھلنا ہے؟ تجھے اٹھ میری جان، میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا، اس کا محبوب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کتنا رو تھی وہ اس شخص کے لیے، کتنا تڑپی تھی اس کی جدا میں۔ وہ لوٹ آیا تھا اس کا ہاتھ تھامنے، دوری تھی تو بس اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے کی۔ اس کا ہاتھ تھامنے کے بجائے وہ اس کے سینے سے جال گئی۔ اگلے ہی لمحے اس پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، وہ اس کے سینے سے لگی بآواز بلند روئے جا رہی تھی، مجھے اپنے ساتھ لے چلو شاہ زر، تھک گیا ہوں میں خود کو سزا دیتے دیتے، اپنے آپ سے لڑتے لڑتے۔ میں لاکھ جتاؤں کہ میں تمہارے بغیر جی سکتی ہوں، مگر میرا دل جانتا ہے یہ ناممکن ہے۔ میں تمہارے بغیر ادھوری ہوں، میں بخوبی واقف ہوں میں تمہارے لائق نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں اور آفریدی ولا کے مکینوں کو بہت تکلیف پہنچا ہے، میں انتہا سے زیادہ جذباتی اور احمق لڑکی ہوں۔ ان ساری خامیوں کے باوجود تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو، کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں جی پاؤں گی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولتی جا رہی تھی۔ شاہ زر نے اسے نہیں روکا، وہ چاہتا تھا وہ اپنا سارا غبار آج ہی نکال دیے۔ I diss you and you diss me.
آئندہ میں تمہارے لبوں سے یہ الفاظ نہیں سننا چاہتا کہ تم میرے قابل نہیں۔ تم میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہو یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اس خیال سے ہی مجھے اپنا آپ معتبر محسوس ہو رہا ہے۔ میری دعائیں قبول ہوئی، اس نے تمہارے دل میں میری محبت ڈال دی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو۔ خیر، برا وقت ختم ہوا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تم سے یہ وعدہ تو نہیں کروں گا کہ میری ساری زندگی تمہیں خوش رکھوں گا، یا یہ کہ تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ تمہارے ساتھ جیوں گا اور ساتھ مروں گا، کیونکہ میں ایک انسان ہوں، بے ضرر ادنا سا انسان۔ ہم سب اس پاک ذات کے حکم کے غلام ہیں۔ ہمیں بہت بڑے بڑے وعدے نہیں کرنے چاہیے۔ میں تو یہ تک نہیں جانتا کہ اگلے لمحے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ساری زندگی کا وعدے کیسے کر لوں میں تمہارے ساتھ؟ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی اور موت تو میرے بس میں نہیں ہے، لیکن جب تک میری حیات رہی میں تمہارا وفادار رہوں گا، تم سے محبت کروں گا۔ لائف از آل اباؤٹ اپس اینڈ ڈاؤنز۔ تقدیر ساتھ رہی تو زندگی کے ہر نشیب و فراز میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہ نم لہجے میں گویا ہوا۔ دفاتن تیز روشنی نے ان کی توجہ اپنی طرف کی تھی۔ مزنی دانستہ ٹارچ کی روشنی ان کے چہرے پر مرکوز کر رہی تھی۔ مزنی کے پیچھے آفریدی ولا کے باقی افراد بھی ان کے نزدیک آ رہے تھے۔ بہت بدتمیز ہو تم زری، یہاں چھپ کر اپنے ہسبینڈ سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں اور ہم سب بیچارے ساری حویلی میں پاگلوں کی طرح تمہیں تلاش کر رہے تھے۔ زرمین کو گلے سے لگاتے ہوئے مزنی نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ وہ زرمین اپنی صفائی میں کچھ نہ کہہ سکی۔ جی ہاں، میرے بیوی میرے استقبال کے لیے حویلی کے باہر چلی آئی۔ تمہیں اس سے کیا میم سین لیتے 6 لام ہے؟ یہ جلن ہو رہی ہے ہماری محبت دیکھ کر۔ شاہ زر نے بڑی صفائی سے اصل وجہ پر پردہ ڈال دیا۔ داما متفکر سی زرمین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ خدا نہ کرے میری فیانسی کسی کی محبت دیکھ کر جیلس فیل کرے۔ وہ تو پہلے ہی میری محبت کے سمندر میں غوطہ زن ہے۔ زین گفتگو میں کودا تھا۔ مزنی نے فخر سے زین کی سمت دیکھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی تھی داما، مجھے اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ آپ میرے متعلق کو غلط فیصلہ لے ہی نہیں سکتی۔ ان گردن کے گرد بیٹھے حمائل کرتے ہوئے زرمین نے انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ وہ مسکرا دیں۔ اچھا چلیں، جلدی سے سب گاڑی میں بیٹھ جائیں، گھر پہنچنے تک کافی رات ہو جائے گی۔ شاہ میر نے جلدی کا شور مچایا۔ اس دفعہ عید نے ہمیں دگنی خوشیوں سے نوازا ہے۔ زرمین کے سر پر دست شفقت رکھتی عالیہ بیگم بھیگے لہجے میں گویا ہوئی۔ اوہ آنٹی، آپ اس پر مسرت موقع پر آنسو تو نہ بہائیں، چلیں سب گاڑی میں بیٹھیں۔ مزنی نے عالیہ بیگم کا موڈ بدلتا دیکھ فوراً کہا، مگر ہم اپنا سامان تو لے لیں۔ داما نے پریشان ہو کر کہا۔ شاہ زر اور آفریدی ولا کے سبھی افراد اس بات پر بضد تھے کہ زرمین کے ساتھ ساتھ داما کو بھی اب آفریدی ولا میں رہنا ہوگا۔ لاکھ منع کرنے کے باوجود شاہ زر نہیں مانا تھا۔ بلاخر انہیں ہار ماننا پڑی تھی۔ ان کی بات پر سبھی اپنی جلد بازی پر مسکرا اٹھے۔ کچھ ہی دیر بعد یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ استس اٹھ جائیں جناب، صبح ہو چکی ہے۔ خواب دیکھنے کا وقت ختم ہوا۔ واش روم سے باہر آتے ہی اس نے شاہ زر کے سر سے پاؤں تک تنے کمبل کو کھینچا۔ مندی مندی آنکھوں سے اس نے گیلے بالوں کو سلجھاتی اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ اوفو، ابھی تو آنکھ لگی تھی، اتنے جلدی صبح ہو، کمال ہے۔ ہاں، رات بھر تم ایک ہی رٹ لگائے رکھتے ہو کہ نیند نہیں آ رہی۔ دنیا جہاں کی تمہارے باتیں مجھے بھی سونے نہیں دیتے، اور صبح ہوتے ہی یہ شکایت واقعی کمال ہے۔ اسی کے انداز میں جواب آیا تھا۔ شہر کی ساری لڑکیاں تم سے جیلس ہوتی ہوں گی، آخر کو مجھ جیسے ہینڈسم بندے کی وائف ہونے کا شرف حاصل ہے، اور تم اس لڑکی سے جیلس ہوتی ہو جو بلاناغا میرے خوابوں میں آتی ہیں۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ علی الصبح اپنی عزیز ترین بیوی کے ساتھ نوک جھونک اس کا موڈ فریش کر دیتی تھی۔ اس کی بات سن کر نہ تو وہ خفا ہو نہ متھی۔ وہ اس کے نزدیک چلا آیا۔ تم پوچھو گی نہیں وہ لڑکی کون ہے جو میرے خوابوں میں آتی ہے؟ نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ لڑکی میں تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ آدھی رات کو باتیں کرتے کرتے سو جانے والے مرد جو ضروری دعائیں پڑھے بغیر ہی سو جاتے ہیں، ان کے خوابوں میں فیمیل جنات ہی آ سکتی ہیں۔ لہذا مجھے فکر مند ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ میرا مقابلہ ان لڑکیوں سے ہے جو انسان ہوں، جنون یا چڑیلوں سے نہیں۔ کمال اطمینان سے مسکراتے ہوئے اس نے اپنا رخ شاہ زر کی طرف کیا تھا۔ ہائے، میری بیوی سے باتوں میں جیت پانا ممکن ہے، حاضر جوابی میں تمہارا کو ثانی نہیں ہے۔ اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے وہ فخر سے بولا، جی بلکل کسی اور کے باتوں کو جواب مجھے بھلے ہی نہ سوجے، تمہاری باتوں کا جواب دینا بخوبی آتا ہے۔ اب جاؤ اور فریش ہو جاؤ، یاد ہے نہ آج مزنی کے ساتھ لہنگے کی شاپنگ کے لیے جانا ہے؟ اس نے یاد دہانی کروائی۔
ہوا میں تو بھول ہی گیا تھا، میں 2 منٹ میں باہر آتا ہوں۔ وہ فوراً واش روم میں گھس گیا۔ وہ پلٹی اور ہمیشہ کی طرح اس نظر دیوار پر آویزہ تصویروں پر جم گئی۔ اس کی نظر جب کبھی ان تصاویر پر پڑتی تو واپس پلٹنا بھول جاتی تھی۔ وہ مختلف ممالک کے خوبصورت مقامات پر کھینچی گئی۔ اس کی اور شاہ زر کی تصویریں تھیں۔ محض چند ماہ کے اندر وہ تقریباً آدھی دنیا گھما چکا تھا۔ بیڈ روم کی اس دیوار پر تصاویر کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ شاہ زر سیر و سیاحت کا بہت شوقین تھا۔ ان ساری تصاویر میں سے اسے ایک تصویر سب سے زیادہ پسند تھی۔ اپنے ولیمے کی تقریب کی تصویر سے بھی زیادہ اسے وہ تصویر عزیز تھی۔ اس تصویر میں وہ دونوں کپل واچیس اور کپل ٹی شرٹ زیب تن کیے ہوئے تھے۔ شاہ زر اسے اپنے ایک بازو کے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ وہ کمیرے کی طرف دیکھ رہی تھی اور شاہ زر اس کی طرف۔ بلاشبہ وہ تصویر بہت خوبصورت تھی، محبت سے بھرپور۔ وہ تصویر کو دیکھنے میں مہو تھی۔ تبھی شاہ زر کا فون گنگنا اٹھا۔ اس کی مہویت ٹوٹی تھی۔ اس نے فون اٹھایا۔ اسکرین پر نادر نام جگمگا رہا تھا۔ نام کے ساتھ ایک تصویر بھی تھی۔ اس تصویر کو دیکھ وہ متحیر رہ گئے۔ اس چہرے کو وہ پہلے بھی دیکھ چکی تھی، مگر یہاں نہیں، اس شہر سے میلوں دور گاؤں میں۔ کبھی اسکول کے پاس تو کبھی حویلی کے نزدیک وہ اسے نظر آ جاتا تھا۔ ممکن تھا وہ اس کی تصویر دیکھ کر اسے نہ پہچان پاتی، مگر اس کے نقوش کشمیر سے تعلق رکھنے والے لوگوں جیسے تھے۔ اس گاؤں میں ایسے نقوش رکھنے والا وہ واحد شخص دیکھا تھا۔ اس نے وہ چہرہ اسے یاد رہ گیا، اور اب شاہ زر کے فون پر اس شخص کی تصویر دیکھ حیران ہونا لازمی تھا۔ شاہ زر اس آدمی کو کیسے جانتا تھا؟ وہ آدمی کون تھا؟ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا، وہ باہر نکلا تھا۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ تمہارا فون ہے؟ اس نے اسمارٹ فون شاہ زر کی طرف بڑھایا۔ ہاں نادر، بولو۔ اوکے ٹھیک ہے، تم مسرر وارسی کے ساتھ آج شام کی میٹنگ رکھ لینا۔ اوکے ڈن۔ رابطہ منقطع کر کے وہ پلٹا۔ سینے پر ہاتھ لپیٹے وہ عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ نادر کون؟ یہ سوال آیا تھا۔ وہ حیران ہوا۔ اس سے قبل زرمین نے کبھی آفس یا کلیگس کے تعلق سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ میرا سیکریٹری ہے، مختصر جواب دیا۔ دور کہیں خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ تمہارا سیکریٹری چند ماہ قبل گاؤں میں کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ وہاں کا رہنے والا ہے؟ میں نے دیکھا تھا اسے کئی بار۔ انکوائری کا آغاز ہوا تھا؟ نہیں ہرگز نہیں، اس کا اس گاؤں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہیں غلط فہمی ہوگی، اس کا تعلق کشمیر سے ہے۔ کسی اور کو دیکھا ہوگا تم نے؟ شاہ زر بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ نہیں، مجھے یقین ہے میں نے اسی شخص کو دیکھا تھا۔ مجھے بتاؤ شاہ زر، حقیقت کیا ہے؟ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہ تھی۔ بات سنبھلتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ شاہ زر نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر خود کو سچ بولنے پر آمادہ کیا۔ وہ دراصل زری، میں نے اسے بھیجا تھا۔ وہ تم پر نظر رکھتا تھا۔ نظر رکھنے سے میری یہ مراد نہیں ہے کہ میں تمہاری جاسوسی کروا رہا تھا، بس مجھے خبر دیتا تھا۔ وہ تمہاری خیریت کے تعلق سے۔ EMC زری، میں نے تمہاری پیسی میں دخل اندازی کی، مجھے یقین ہے یہ سن کر تمہیں دک پہنچا ہوگا، مگر میں کیا کرتا؟ مجھے فکر رہتی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھی۔ تمہاری خبر گیری کا ایک مجرم کی طرح اس نے اصل مدعا سنایا تھا۔ زرمین کے خفا ہو جانے کا اندیشہ ستا رہا تھا۔ وہ پہلے سے میرا سیکریٹری نہیں تھا، وہ ایسے ہی کام انجام دیتا تھا۔ معاوضہ کے عوض کو پرماننٹ روزگار کا ذریعہ نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ تمہارے متعلق خبریں پہنچایا کرتا تھا۔ ان دنوں میرے لیے وہ خبریں زندگی کی نوید ہوا کرتی تھی، ایک انسیت سے ہوگ تھی۔ اس سے مجھے تم سے وابستہ کسی بھی شے، کسی بھی فرد کو خود سے دور رکھنا گوارا نہیں ہے، سو اسے بھی اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اس نے سلسلہ کلام جوڑا۔ وہ اپنی بات ختم کرتے کے ساتھ ہی ذہن میں اسے منانے کی طریقے سوچنے لگا۔ وہ ہنوز ہاتھ باندھے کھڑی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر اس کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا تھا۔ آنکھیں آنسوؤں سے یکائک بھری تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ وہ ازحد پریشان ہو گیا۔ زری، EMC پلیز تم رو۔ اس سے قبل کہ وہ اپنی بات مکمل کر پاتا، وہ دوڑ کر ان کے درمیان کا فاصلہ مٹاتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کا ردعمل غیر متوقع تھا۔ خفگی جتانے کے بجائے وہ رو رہی تھی۔ وہ مزید پریشان ہوا تھا۔ تم مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو شاہ زر؟ مجھ میں تو ایسی کوئی خاصیت نہیں ہے کہ مجھے اس قدر شدت سے چاہا جائے۔
میں نے اپنی زندگی میں کون سی نیکی کی تھی جو خدا نے میرے نصیب میں تمہیں لکھ دیا؟ میں تم سے اتنی محبت کبھی نہیں کر پاؤں گی جتنی تم مجھ سے کرتے ہو۔ تمہاری محبت کے سامنے مجھے میری محبت بہت ہلکی اور کمتر محسوس ہوتی ہے۔ میں چاہے جتنی بحث میں تم سے جیت جاؤں، محبت کے معاملے میں نہیں جیت سکتی۔ اس کے سینے پر تھوڑی ٹکائے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ بھیگی ہوئی لہجے میں گویا ہو۔ وہ رو بھی رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی۔ اس کے چہرے پر زاروختار بتے آنسو تشکر کے آنسو تھے۔ اس کے رونے کی اصل وجہ جان کر شاہ زر کی جان میں جان آتی۔ اس کے محبت سے پر بیان پر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ میں تمہیں کیسے مل گیا یہ تو میں نہیں جانتا، مگر تم مجھے سگنل توڑ کر نو پارکنگ زون میں گاڑی پارک کر کے اور دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے کے نتیجے نصیب ہو۔ یقین جانو میں خدا کے حضور میں شکر کے سجدے بجا لاتا ہوں کہ ان دنوں میں اشار بھا کی طرح مسٹر پرفیکٹ نہیں تھا۔ نہ تو پانچ خاموشی کے ساتھ کام کر کے گھر لوٹنے والے بندے کے ہاتھ لگنے والی لڑکی نہیں تھی۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے بہت آوارہ گردی کرنا پڑی ہے۔ کمال اطمینان سے اسے بانوں کے حصار میں لیتے ہوئے وہ گویا ہوا۔ اس کی بات پر زرمین کے تاثرات ایک دم سے بدلے۔ تم بہت بدتمیز ہو، تم کبھی نہیں سدھرو گے۔ میری جاسوسی کرانے سے قبل ایک بار بھی نہیں سوچا تم نے؟ تم بدبو ہی رہو گے، تم نہیں سدھرنے والے۔ اس کے سینے پر مکہ مار کر وہ مصنوعی خفگی سے بولی، ذرا سنبھل کر میڈمسی بدبو کی عشق میں گرفتار ہیں آپ۔ وہ فخر سے بولا، میں کیا کرتی اس حد تک بدبو ہوں اس گدمن؟ ناز سے کہتی وہ اس کے بانوں کے حصار سے نکلتی کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ آواز دیتا رہ گیا۔ آفریدی ولا میں شادی والے گھر کی چہل پہل نظر آتی تھی۔ مزنی کی شادی قریب تھی۔ ہر شخص ضرورت سے زیادہ مصروف نظر آ رہا تھا۔ مرد حضرات خواتین کو شاپنگ پر لے جانے کا وعدہ کرتے ہوئے آفس کے لیے نکل رہے تھے۔ گھر سے باہر نکلنے سے قبل نوجوان نسل داما سے دائیں لینا نہ بھولتی تھی۔ فی الوقت داما آفریدی ولا کی سب سے بزرگ ہستی تھی۔ ان کی دائیں لے کر گھر سے باہر نکلنے کی شاہ زر سمیت سبھی کو عادت ہو تھی۔ شاہ زر اور زرمین عجلت میں سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئے تھے۔ حسب عادت شاہ زر صوفے پر براجمان داما کے سامنے جھکا تھا۔ اس کے سر پر دست شفقت پھیر کر داما نے اسے دائیں دی تھی۔ داما ہم لوگ نکل رہے ہیں، مزنی شاپنگ سینٹر پہنچ چکی ہے، مزید تاخیر ہو تو وہ ناراض ہو جائے گی۔ عجلت میں کہتی ہو زرمین حال کی چوکھٹ عبور کر گئے۔ دو گھڑی رکھ کر میری بات تو سن لو چڑیا، یہ لڑکی نہیں سدھرے گی۔ آخری وقت پر ہڑبڑاہٹ میں کام کو انجام دینا اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ داما اسے آواز دیتی رہ گئی۔ شاہ زر مسکراتا ہوا زرمین کی تقلید میں باہر نکل گیا۔ شاہ زر نے سگنل پر گاڑی روکی تھی۔ دونوں مہو گفتگو تھے۔ تبھی تھوڑی دوری پر ایک بائک سوار اور لڑکی کے درمیان ہو رہی بحث نے ان کی توجہ اپنی جانب کر لی۔ اے مسٹر ایوب لائن، کیا آپ کو دکھا نہیں دیتا؟ ریڈ سگنل کے دوران اپنا ہوائی جہاز اڑائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ سے سگنلز برداشت نہیں ہوتے تو ہوا سفر کیا کرے؟ وہاں سگنلز نہیں ہوتے۔ ذرا سی تاخیر کر دیتے آپ بریک لگانے تو میں اپاہج ہو کر رہ جاتی۔ آج کالج بیگ کندھوں پر لٹکائے وہ لڑکی غصے کی انتہاؤں کو چھوتے ہوئے گویا ہوتی۔ دیکھیے میڈم، دوسروں کو مفت مشوروں سے نوازنے کے بجائے آپ اپنی ساری توجہ روڈ کراسنگ پر مرکوز کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس طرح آپ کے اپاہج یا معذور ہونے کے چانسز کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ طنزیہ لہجے میں جواب آیا تھا۔ بائک سوار اور اس لڑکی کی بحث جاری تھی۔ وہ دونوں نے ایک دوسرے کی سمت دیکھا۔ کار میں شاہ زر اور زرمین کے بے ساختہ قہقہے گونج اٹھے۔ کیا خیال ہے میڈم؟ ہمارے کہانی جیسی ایک اور کہانی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، اس دنیا میں روزانہ ہزاروں نئی کہانیوں کا آغاز ہوتا ہے، مگر مجھے کامل یقین ہے ان کہانیوں میں سے کوئی بھی کہانی ہماری زندگی کی کہانی جیسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس پوری دنیا میں کوئی اور شخص شاہ زر نہیں ہو سکتا، اور اس پوری دنیا میں کوئی بھی لڑکی اتنی خوش نصیب ہو سکتی جتنی میں ہوں۔ وہ محبت سے پر نگاہیں شاہ زر کے چہرے پر ثبت کیے فخریہ لہجے میں بولی، از آلویز یو ابسولوٹلی رائٹ۔ اس دنیا میں کوئی بھی کہانی ہماری کہانی جیسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس پوری دنیا میں کوئی بھی لڑکی زرمین فاروقی جیسی نہیں ہو سکتی، اور اس پوری دنیا میں کوئی اور لڑکا مجھ سے زیادہ خوش نصیب نہیں ہو سکتا۔ اسی کے انداز میں جواب آیا تھا۔ اشارہ کھلا تھا۔ بائک سوار اور لڑکی ہنوز بحث میں مصروف تھے۔ وہ دونوں مسکرا دے۔ شاہ زر نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ایک روشن مستقبل، محبت، اعتماد اور وفا سے پر حیات ان کی منتظر تھی۔ ختم شد۔